على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. بیٹھ سے ابھی آپ تاکہ گفتگو شروع کی جائے. اور جی لائیو نہ چلائیں, موبائل سب لوگ اندر رکھ لیں پلیز. اس سے پہلے بھی اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے, آپ لوگ لائیو نہ بنائیں اور فوٹو بھی نہ لیں, موبائل اندر رکھ لیں. تھینک یو. جی درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے, درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے, ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں, خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے. تو ان عظیم اسکالرز کی زیارت کیجیے, جس جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں تاکہ گفتگو کا آغاز کیا جائے. مجھے جو سبجیکٹ دیا گیا ہے وہ ڈپریشن کا سبجیکٹ ہے, اور آپ کے جذبات کو دیکھ کر یہ ایک ہیومن سائیکالوجی, کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی, ان سارے موضوعات پر میں اگر بات کروں گا, اور آتے ہی میں نے ڈسکشن کی تھی آج کی اس بزم کے آرگنائزرز MSO کے نمائندگان سے کہ برطانیہ میں یا دیگر ممالک میں جب یونیورسٹیز میں لیکچرز ہوتے ہیں تو وہاں وہ جلسوں کی کیفیت تو نہیں ہوتی, وہاں جب اکیڈمکس سے بات کی جاتی ہے, اسپیشلی ہیومن سائیکالوجی, ٹیمپرامنٹس, ہاؤ ٹو ڈسکور یور سیلف ایکچولائزیشن, تو اس میں جو ہے گفتگو کا اسلوب مختلف ہوتا ہے. اور ابھی میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا تو حضرت سے میں نے پوچھا کہ حضرت یہ موضوع کیا ہونا چاہیے, کیونکہ بڑی تعداد میں بردرز, اسٹوڈنٹس, سسٹرز کی جانب سے بھی میسیجز آئے کہ ہم خاص اس موضوع کو سننے کے لیے آئے ہیں کہ ڈپریشن کے حوالے سے کوپنگ میکینزمز کیا ہیں. اور پھر جب ان بھائیوں کے جذبات میں دیکھ رہا ہوں تو جب حضرت اشعار پڑھ رہے ہیں تو اس اشعار پر ان کا ریئیکشن جب سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, تو میرے دل میں بھی پھر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیفیت بھی ہونی چاہیے, لیکن مجھے اپنے آپ سے بار بار کہنا پڑے گا کہ کنٹرول ثاقب کنٹرول. یہاں پر خاص موضوع دیا گیا ہے تو میں اسی موضوع پر ہی بات کروں, چونکہ پھر یہ ریکارڈنگز ہوتی ہیں, پوری دنیا میں نشر کی جاتی ہیں, اور اس حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شان پر بھی چند معروضات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. لیکن مجھے امید ہے کہ وہ سبجیکٹس جو شاید اس وقت آپ کو ڈائریکٹلی ریلیٹ نہ کرتے ہوں, جن لوگوں کے لیے وہ سبجیکٹس ہیں, کیونکہ یہ وہ موضوعات ہیں جو آج ہماری سوسائٹی میں ایک ٹیبو قسم کا سبجیکٹ مانا جاتا ہے, لوگ اس پر بات ہی نہیں کرتے, جو ذہنی تناؤ اور اعصابی دباؤ کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں.
लोग उन्हें नज़र हिकारत से देखते हैं, उनकी ताक़ीर और तज़लील की जाती है कि तू पागल है, तुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो लोग डरते हैं। ये वो मौज़ूआत हैं इन पर बहुत कम बात की जाती है। मैं देख रहा था लास्ट एक स्टडी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हिंदुस्तान में हर 20 अफराद में एक फ़र्द डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला है। ये इंडिया के मुतालिक रिपोर्ट है कि एवरी 20 पीपल में एक बंदा डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला है। और ग़ालिबन लास्ट जो मैंने 2012 में देखा था, उस वक्त 2.5 लाख अफराद ऐसे थे जो उस साल में डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला थे, और जिसके नतीजे में सुइसाइड्स कमिट की गई और किसी ने उनकी इस्लाह नहीं की, क्योंकि ऐसे सेंटर्स ही नहीं हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं हैं, और अगर हैं भी तो लोग बहुत ज़्यादा इस हवाले से हिचकिचाहट के साथ बात करते हैं, डरते हैं कि ये बात की जाए तो लोग हमें पागल कहेंगे। हालांकि ये एक रियल मर्ज़ है, ये एक बीमारी है। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ ये भी इशू है कि अगर कोई इस मर्ज़ में मुब्तला हो तो या तो कहा जाता है तेरी ईमान की कमज़ोरी है, तू पुख्ता मुसलमान नहीं है, तू गुनहगार है, तेरे गुनाहों का वबाल है जिसकी वजह से तू मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में मुब्तला है, डिप्रेशन का शिकार है, या बाइपोलर का शिकार है, या स्ट्रेस और एंग्जाइटी के मर्ज़ का शिकार है। हालांकि हरचंद के एक मोमिन एक रूहानी क़ुव्वत रखता है जिससे वो इन अमराज का मुकाबला कर सकता है, लेकिन कोई दिल की बीमारी में मुब्तला हो या डायबिटीज़ हो या और कोई घुटनों का दर्द हो तो उसे ये नहीं कहा जाता कि तेरे गुनाहों का वबाल है, ईमान की कमज़ोरी है। कहा जाता है तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। तो इसी तरह ये भी एक रियल इलनेस है, ये एक बीमारी है। तो हमें ऐसी बीमारियों में मुब्तला अहबाब को साइकाइट्रिस्ट के पास भेजना चाहिए, थेरेपिस्ट के पास भेजना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना चाहिए जो स्पेशलाइज्ड है इन फील्ड में। और हमारे यहाँ ये बड़ी अजीब बात है कि अगर कोई इस किस्म की बातें जो चंद कोपिंग मैकेनिज़म्स में बयान करूँगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में, इन पर कोई बात करता है तो कहा जाता है नहीं नहीं ये मसला ही नहीं है भाई, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हो वो कैसे डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला है, तो गुनहगार है, तुझे हुज़ूर से प्यार नहीं, ईमान तेरा कामिल नहीं, पक्का मोमिन बन जाएगा। ये बातें डिप्रेशन का मरीज़ नहीं सुनना चाहता। या तो उसे बताओ कि पक्का मोमिन बना कैसे जाता है, यानी उसके मर्ज़ की हकीकी ट्रीटमेंट कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करो। सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि तू तेरा ईमान कमज़ोर है। दूसरी जानिब एक और एक्सट्रीम है। वो एक्सट्रीम क्या है? वो ये है कि चूँकि याद रखिए कि डिप्रेशन के मर्ज़ में जो मुब्तला होता है ना, वो या तो ख़ुद को ब्लेम करता है कि मैं हूँ ही निकम्मा, मैं किसी काबिल नहीं, मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं, कोई महारत, काबिलियत, इस्तेदाद नहीं है, मुझे लोग फेलियर कहते हैं, मेरे वालिदैन भी फेलियर कहते हैं, हर कोई मुझे ब्लेम करता है। तो वो इस कॉन्स्टेंटली बीइंग ह्यूमिलिएटेड, इसके नतीजे में वो ये समझता है कि मैं हूँ ही नाकारा, अहमक हूँ, फेलियर हूँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। तो उस बंदे को आपने ये बताना होता है कि आप इस स्टेज से बाहर निकलो। लेकिन जब आप कहते हैं कि तेरी गलती है, तेरी ख़ता है, तो वो डिप्रेशन के मर्ज़ में मज़ीद उस दलदल में फंसता चला जाता है। तो ये तो लास्ट चीज़ है जो उसे बतानी चाहिए। एक ये बीमारी है। दूसरी बीमारी हमारे जाहिल आमिल हैं जो कहते हैं कि तुझ पर किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने तेरे दिमाग को बंद कर दिया है जिसकी वजह से तू इस मर्ज़ में मुब्तला है। याद रखें ये एक और एक्सट्रीम लेवल है, यानी दोनों जानिब एक्सट्रीम लेवल्स हैं। हर चंद के हम जादू और इसके असरात को मानते हैं, लेकिन जब उसे ये कह दिया जाता है कि फ़लाँ तेरे रिश्तेदार ने तुझ पर ऐसा जादू किया जिसके नतीजे में तुझ पर ये असरात हैं और इन बंदिशों की वजह से आज तुझ में ये सिम्टम्स ज़ाहिर हो रहे हैं, और फिर वो दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देता है। वो कहता है अगर मैं आज नाकाम हूँ तो मेरी नाकामी की वजह मेरी खाला है, मेरी सास है, या फ़लाँ शख्स है वो जिसने फ़लाँ कब्रिस्तान में जाके कोई तावीज़ रख दिए थे जिसकी वजह से मैं आज
کامیاب نہیں ہو پایا، وگرنہ میرے اندر بڑی قابلیتیں تھیں، بڑی صلاحیتیں تھیں، تو وہ اپنی ہر کمزوری، ہر نااہلی کے حوالے سے بلیم کسے کرتا ہے؟ کسی اور کو کرتا ہے. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ان دونوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے. اس حوالے سے آئیے سب سے پہلے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اور اپنے اکابر صوفیاء کی روشنی میں، جس طرح خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز عطاء الرسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت نے بیان کیا کہ ان کی کاوشوں، ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم روحانی میکدوں کی بات کرتے ہیں اور عشق کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں. لیکن ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ لوگوں کی تربیت کیسے کرتے تھے. میں نے اس پر کافی کام کیا ہے. میرے نزدیک ہمارے مشائخ چشت اہل بہشت خاص طور پر اس فن کے ماہرین ہوئے ہیں، خاص طور پر ہیومن سائیکالوجی کے حوالے سے. ان کی اصطلاحات مختلف ہوں گی، ان کے الفاظ مختلف ہوں گے، لیکن جب ان کے منہج کو اسٹڈی کریں، میں اکثر ایک بیان کیا کرتا ہوں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک قول منسوب ہے جسے میں نے مختلف لیکچرز میں بھی بیان کیا انگلش میں، کہ سم ٹائمز I would rather lose the debate and win the person than to win the debate and lose the person. کبھی کبھی میں مناظرہ ہار کر بندہ جیتنا پسند کرتا ہوں بجائے اس کے کہ مناظرہ جیت کر بندہ گوا بیٹھے. کبھی کبھی جو آپ سے بات کر رہا ہے اس کو ڈیبیٹس کے ذریعے سمجھانا، اسلام کی حقانیت واضح کرنا اور اس سے آرگیو کرنا اور ریشنل ایویڈنسز کے ذریعے ہر چند کے، یہ ہماری ٹریڈیشن کا حصہ ہے، ہمیں وہ بیان کرنا ہے، لیکن حال مخاطب کو دیکھ کر بات کرنا اور اس کی ریکوائرمنٹس کو، اس کی ضروریات کو سمجھنا ہیومن سائیکالوجی کی روشنی میں، اور پھر کبھی کبھی اس کی بات سن کر جواب نہ دینا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ پھر آپ کے پاس آئے گا، پھر آپ کو سنے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو کنفیوٹ کر دیا، بالکل ریفیوٹ کر دیا، تو یا وہ آپ سے ڈرے گا، پھر واپس آپ کے پاس آئے گا ہی نہیں، یا پھر اپنے سے بہتر کسی استاد کے پاس جا کر تحقیق کر کے آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے پھر واپس آئے گا، بدلہ لے گا. لیکن اصلاح کا پہلو ختم ہو جائے گا. لیکن ہمارے اسپریچل گائیڈ، ہمارے غوث اعظم پیران پیر میرا دستگیر، جو اس میکدائے تربیت کے فیض یافتہ ہیں، وہ انسان کی نفسیات کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اسی طرح خواجہ خواجگان علیہ رحمہ کا یہ اسلوب انتہائی اہم ہے. اس حوالے سے قرآن کریم کی جس سورہ مبارکہ کا میں نے انتخاب کیا اور بڑی خوشی ہوئی کہ قاری صاحب نے بھی اسی سورہ سے آج کی اس بزم کا آغاز کیا. اس میں اللہ جل وعلا الضحیٰ کی قسم یاد فرماتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا. اس سورہ کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کے شان نزول کے حوالے سے چند باتیں، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے اور مختلف سائنسز کے حوالے سے، اس میں تھیولوجی ہو، علم الکلام ہو، عقائد ہوں، اس میں چند فقہی مسائل ہوں، چند اصولی مسائل ہوں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو بیان کرنا ہو. عقائد اہل سنت و جماعت کو بھی ہم اسی صورت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے موضوعات ہیں. مکمل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ ہے یہ سورۃ الضحیٰ. یہ اس کو آپ ایک کنٹینٹ سمجھ سکتے ہیں، کنٹینٹ کہہ سکتے ہیں. اس طرح سورۃ العصر ہے، سورۃ العصر تمام قرآن کا خلاصہ ہے. اگر آپ تفسیر قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آغاز آپ کو سورۃ العصر سے کرنا چاہیے، کیونکہ امام شافعی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس. اگر سورۃ العصر کے علاوہ کوئی صورت نازل نہ ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے یہ ایک ہی صورت کافی ہے. لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. اگر لوگ فقط اسی صورت پر تدبر کرتے، امام شافعی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے یہی ایک صورت کافی ہوتی. تو جس طرح تمام قرآن کا خلاصہ سورۃ العصر ہے، اسی طرح تمام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ سمری سورۃ الضحیٰ ہے، سورۃ الضحیٰ. اب لیکن وہ سارے سبجیکٹس تو ہم بیان نہیں کر پائیں گے. ہم صرف اور صرف
اس میں ڈپریشن کے حوالے سے چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، سورۃ العلق کا نزول ہوا، سورہ مزمل نازل ہوئی، سورۃ المدثر نازل ہوئی، پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے رک گیا۔ جب وحی کا سلسلہ رکا تو ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین تھے، پریشان تھے۔ جب انسان جسے قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ہو، ہر روز قرآن کریم مسلسل پڑھتا ہو، اور ایک دن کا ناغہ ہو جائے، 2 دنوں کا ناغہ ہو جائے، وہ دل میں پریشانی اور تکلیف محسوس کرتا ہے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت سے آج میں محروم رہا۔ لیکن جن پر قرآن کریم نازل ہو رہا ہو، وہ نزول وحی کا سلسلہ چند دنوں کے لیے رک جائے، تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کس قدر اضطراب اور بے قراری کی کیفیت میں تھی۔ اور پھر دوسری جانب غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید کر رہے ہیں۔ جمیل جیسی گستاخ عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ تیرا شیطان اب تجھ سے باتیں نہیں کرتا، علیہ باللہ۔ یہ غیر مسلموں کے تانے تھے، تنقید کرتے تھے، اور محبت کی تنقید، محبت کا تانا وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ محبت کا تانا یعنی اگر مثال کے طور پر آپ کو کسی سے محبت ہے اور آپ کا محبوب آپ سے پیار کرتا ہے، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان کو اگنور کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تیرا محبوب ایسا ہے، تو ایسا ہے، تنقید کریں، تمسخر اڑائیں، تو آپ کہتے ہیں یہ باتیں کرنے والے یہ باتیں کرتے رہیں، مجھے ان سے کیا غرض، کم از کم میرا محبوب تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، ہماری محبت کا رشتہ بڑا پختہ ہے، تو مجھے اپنے محبوب سے غرض ہے۔ تو ایسے تانے انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب محبت کے تعلق کا تانا ہو کہ دیکھ اب تیرا محبوب تجھ سے بات ہی نہیں کرتا، جس سے پیار کا تجھے دعویٰ ہے اب وہ تجھ سے بات ہی نہیں کرتا۔ دیکھیں جو محبت کے ان مراحل سے حقیقتاً گزرے ہیں وہ اس کو محسوس کر سکتے ہوں گے کہ اگر آپ کا محبوب آپ سے بات ہی نہ کرے، آپ اس کو ڈائریکٹ بار بار رابطہ کر رہے ہوں، مثال کے طور پر آپ ٹیکسٹ میسیج بھیجیں اپنے محبوب کو اور آپ کو میسیج کا جواب نہ ہے، آپ کتنے تجسس سے، کتنی محبت بھری نگاہوں سے اپنے موبائل کو بار بار دیکھ رہے ہوں گے کہ واٹس ایپ کا وہ میسیج، وہ بلو ٹکس آ گئی ہیں لیکن جواب کیوں نہیں آیا، تو یہ کس قدر آپ کو تکلیف ہوگی۔ ہاں، تو جو اس محبت کے مراحل سے گزرا ہے وہ جانتا ہے کہ انتظار کی گھڑیاں کتنی طویل ہوتی ہیں، کتنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ادھر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اچانک وحی رک جاتی ہے، اور پھر غیر مسلم تانے دے رہے ہیں علیاذ باللہ کہ اب تیرا محبوب تجھ سے باتیں نہیں کرتا۔ اس کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک سیدنا جبریل امین آتے ہیں اور پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ کی کھلکھلاہٹ ہے، حضور مسکرا رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، خوشی کا عالم یہ ہے کہ جذبات میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ایک روایت کی روشنی میں فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خوشی کا اظہار تھا۔ اسے امام مجاہد نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نقل فرمایا۔ اور ہمارے کچھ علماء کے نزدیک سورۃ الضحیٰ کے خاتمے پر جب ختم ہوتی ہے اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، سورۃ الضحیٰ کے آخر اللہ اکبر، اور پھر سورہ الانشراح کے آخر میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ قرآن کریم کی سورۃ الضحیٰ سے لے کر سورۃ الناس تک ان تمام سورتوں کے آخر تک کے آخر میں اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس حوالے سے ہمارے اسپریچول ماسٹرز کہتے ہیں کہ جو بندہ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو، انگزائٹی اور سٹریس کے امراض میں مبتلا ہو، یہ اس کے لیے وظیفہ ہے، یہ ورد ہے۔
ہم انشاءاللہ کاگنیٹیو بیہیویئر تھراپی کے حوالے سے بھی چند کوپنگ میکنزمز بیان کریں گے، لیکن بحیثیت لٹنی ایک اسپریچول ورد جو ایک خاص ٹریٹمنٹ ہے ڈپریشن کے حوالے سے، یاد رکھیے قرآن کریم کی جتنی صورتیں ہیں، خاص طور پر سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، ان دو صورتوں کا یہ جوڑا ہے، اور اس کے علاوہ سورہ الکوثر اور سورۃ النصر، یہ 4 صورتیں ایسی ہیں جن میں خطاب ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یعنی اللہ جل وعلا ڈائریکٹلی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرما رہا ہے۔ دیگر قرآن کریم میں کہیں اللہ جل وعلا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اور اس کے علاوہ پھر کفار کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، منافقین کے حوالے سے بات ہوتی ہے، مسلمانوں کے حوالے سے بھی کلام ہوتا ہے، ان کو بھی مخاطب بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہ سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، ان 2 صورتوں کا جوڑا، اور سورۃ الکوثر اور سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، ان 2 صورتوں کا جوڑا، اس میں شروع سے لے کر آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ اور کچھ علماء کے نزدیک یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے، یہ اجماع ہے کہ مکمل خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، ہر چند کے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن عظیم مفسرین قرآن کی آراء اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ بیان کروں گا کہ اس خطاب سے امت مسلمہ کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے، اور اس پر میرے پاس بے شمار ریفرنسز ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ خطاب حضور سے ہو رہا ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس خطاب سے کیا فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ علیاذ باللہ، جس طرح کچھ گمراہ لوگوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ حضور ڈپریشن کے مرض میں مبتلا تھے، یاد رکھیں یہ گستاخی ہے، یہ توہین ہے۔ ہم جب یہ کوپنگ میکنزمز ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بیان کریں گے اس صورت کی روشنی میں، تو ہم یہ بیان کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، لیکن حضور کے وسیلے سے سورۃ الضحیٰ کا فیض اس امت کو کیسے ملا، یعنی امت اس سورہ سے کیا فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ تو یہ کنسیپچول کلیئرٹی شروع میں یہ بہت اہم ہے، تاکہ کوئی اس سے یہ معنی اخذ نہ کرے۔ تو ایک تو یہ ورد شروع سے ہی آپ لکھ لیں کہ اگر کوئی انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس جیسے امراض میں مبتلا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ کا تصور باندھ کر اس سورت کی تلاوت کریں، اور تلاوت یوں کریں کہ فجر کے بعد 11 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کریں، اور باقی ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کریں۔ اور جب آپ آخری آیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پڑھیں تو اس کے بعد پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تصور یہ ہو کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ریاکشن تھا، یہ وہ صورت ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا، اور خوشی کا اظہار حضور نے یوں کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر پڑھا، تو چشم تصور سے تخیل باندھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تخیل باندھ کر، حضور کے لبوں پر مسکراہٹ کی کھلکھلاہٹ کا تصور باندھ کر کہ یہ وہ صورت ہے جس نے حضور کو خوش کر دیا تھا، جو یہ ورد پڑھے گا اللہ جل وعلا اسے ڈپریشن کے مرض سے نجات عطا فرما دے گا۔ یہ تصور، یہ پہلے میں شروع میں ہی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آگے جب گفتگو ہو تو اس میں یہ ایک ورد آپ سب لے کر جائیں۔ اور یہ ورد ہمارے تو اسپریچول ماسٹرز یہ کہتے ہیں کہ جب نماز میں بھی پڑھیں تو وہ تصور باندھ کے پڑھیں، کیوں؟ کیونکہ کوئی حضور کی عبادت نہیں کرتا، ہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے، حضور سے پیار کرتے ہیں، اور کسی کا تصور باندھنا اس کی عبادت نہیں ہے۔ اگر ہمیں اللہ کا قرب ملا تو حضور کے وسیلے سے ہی ملا، حضور کے بغیر کیا ہم اللہ کو جان سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ توحید کے حقیقی معنی اور حقیقی مفاہیم کو ہم حضور کے وسیلے کے بغیر سمجھ سکیں؟ یہ ہمارے لیے ناممکن ہے۔ حضور کو دیکھنا ہی اللہ کا قرب عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا حسن ہی ہمیں اللہ جل وعلا کی معرفت کی راہوں کا راہی بناتا ہے۔ حضور کے وسیلے کے بغیر، دیکھیں ہمارے صوفیاء کی ایک اصطلاح ہے کہ غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے۔ جو چیز انسان سے جتنی قریب ہو نا، جس قدر قریب ہو، اتنے ہی انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے۔ غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے، یعنی جو چیز انسان کی جتنے قریب ہو، دیکھیں یہ میری انگلی ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، نظر آ رہی ہے،
اب مزید نظر آ رہی ہے، اب مزید قریب ہوئی اب بھی نظر آ رہی ہے، اب قریب ہوئی اب بھی نظر آ رہی ہے، اب قریب ہوئی اب نظر آ رہی ہے، اب مزید قریب ہو گئی اب مجھے نظر نہیں آ رہی. یعنی جو چیز انسان سے جتنی قریب ہو اتنی ہی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے. غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے. یہ بات آپ سمجھ چکے؟ جس طرح دیکھیں آپ کی آنکھیں ہیں، آپ اپنی آنکھوں کے وجود کو مانتے ہیں نا کہ آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کی آنکھوں کا وجود ہے، لیکن جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں نظر نہیں آتا دکھاؤ، ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں وہ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. کہا اگر قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ آپ کی آنکھوں کا وجود ہے کہ نہیں؟ میں نظر آ رہا ہوں نا آپ کو؟ آپ کی آنکھیں ہیں تو بتائیں مجھے، اگر آپ کی آنکھیں ہیں تو اپنی آنکھوں کے وجود کو کیسے تسلیم کر لیا آپ نے؟ کیا آپ نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ کیا آپ میں سے کسی نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا بھائی. کسی نے اپنی آنکھوں کو کبھی نہیں دیکھا. ہاں، کیونکہ جو چیز انسان کے جسم سے قریب ہوتی ہے اتنی ہی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے. تو آپ نے اپنی آنکھوں کو کبھی نہیں دیکھا کیونکہ وہ اس قدر قریب ہیں، اب وہ نظر نہیں آتی. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے. ہاں، کہاں دیکھا ہے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا نا کہ جو کہتا ہے کہ میری آنکھیں ہیں تو دلیل کیا ہے؟ آپ نے تو نہیں دیکھی. کہا فلاں شخص نے بتایا، اس نے میری آنکھیں دیکھی ہیں تو اس کے کہنے پر میں نے تسلیم کر لیا کہ میری آنکھیں ہیں. تو اس سے یہ بھی پوچھ لو، اگر کوئی یہ کہے تو اس سے یہ بھی پوچھ لو کہ بتاؤ وہ جس نے کہا ہے نا کہ اس نے تمہاری آنکھیں دیکھی ہیں، اس نے تمہاری آنکھوں کو کن آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے تمہاری آنکھوں کو کن آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے بھی تمہاری آنکھوں کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے جن آنکھوں کو اس نے بھی کبھی نہیں دیکھا. تو ایک اندھے کی بات پر تم نے یقین کر لیا. اگر دیکھنا ہی ماننا ہے، دیکھنے کی بنیاد پر ہی تم وجود کو تسلیم کرتے ہو کہ وجود ہے، تو اس اندھے کی بات پر تم نے یقین کر لیا. اس نے اپنی ان آنکھوں سے تمہاری آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. تو ایک شخص کہتا ہے نہیں جی میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے. بھائی کہاں دیکھا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے. ہاں، آئینے میں دیکھا ہے. اچھا، آپ نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے تو بتائیے آپ نے جب اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا تھا تو کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ کن آنکھوں سے دیکھا؟ جب آپ نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا تھا تو کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ کہا ان آنکھوں سے دیکھا تھا. اگر ان آنکھوں سے دیکھا تھا تو آئینے میں کیا تھا جسے تم دیکھ رہے تھے؟ وہ تو یہاں ہے. اگر ان آنکھوں سے دیکھا تھا تو آئینے میں کیا تھا جسے تم دیکھ رہے تھے؟ پتہ چلا آنکھیں آئینے میں نہیں چلی گئی تھی. اور اگر آنکھیں آئینے میں چلی گئی تھی تو پھر کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ پھر کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ پتہ چلا آئینے میں آپ نے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا کیونکہ آپ کی آنکھیں یہاں آپ کے ماتھے سے متصل ہیں. آئینے میں آپ نے اپنی آنکھوں کے پرتوں کو دیکھا، اپنی آنکھوں کی ریفلیکشن کو دیکھا، اپنی آنکھوں کی جھلک کو دیکھا. آپ کی آنکھیں یہاں ہیں تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں نا کہ آپ اپنی ان آنکھوں کو جو آپ کے جسم کے قریب ہیں آئینے کے وسیلے کے بغیر نہیں دیکھ سکتے، تو وہ رب جو تمہاری جان کے قریب ہے اسے وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر کیسے دیکھ سکتے؟ تو اب یہ تصور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر رب کا قرب ہمیں نہیں ملتا. تو جب ہم سورۃ الضحیٰ کی تلاوت بھی کریں گے نا، عبادت ہم اللہ کی کریں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہوگا. اور پھر دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تصور کہ یہ صورت وہ ہے کہ جس میں یہ صورت بھی ہے اور اس میں حضور کی صورت بھی ہے. ہاں، اس میں حضور کی صورت بھی ہے. صاد اور سین کا فرق کیجئے. اس صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر ہے. تو آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں کہ یہ جو والضحیٰ ہے
اس پر علماء کے مختلف اقوال ہیں، میرے بے شمار لیکچرز ہیں اس حوالے سے۔ الضحیٰ سے مراد اللہ جل وعلا قسم یاد فرما رہا ہے، اللہ چاشت کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اللیل سے مراد رات ہے، الضحیٰ سے مراد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللیل سے مراد معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الضحیٰ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں بھری زندگی ہے، اور اللیل سے مراد دکھوں کا زمانہ ہے جن کی اللہ جل وعلا قسم یاد فرما رہا ہے، اور الضحیٰ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے، اور اللیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرما جانا ہے۔ تو بے شمار علماء کے اس حوالے سے اقوال ہیں۔ ایک قول جو ہمارا محبوب قول ہے وہ کیا ہے کہ الضحیٰ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ ہے۔ اور یاد رکھیں التنسیس لا يدل على التخصیص، یہ علماء کرام ان اصطلاحات کو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی چیز کسی آیا کے حوالے سے کوئی قول بیان کر دیا جائے، کوئی مفسر کوئی ایک قول بیان کرے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تفسیر فقط اسی قول کے ساتھ خاص ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے خوارج کے حوالے سے فرمایا تھا کہ ان القرآن حمال الاوجہ، قرآن کریم کی آیات کے ملٹیپل معنی ہوتے ہیں اور ہر معنی درست ہو سکتا ہے، ہاں کسی اصول سے ٹکراتا نہ ہو، ہر معنی درست ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بے شمار معانی ہیں اور ہم تمام معانی کو مانتے ہیں، ہاں کسی اصولی مسئلے یا کسی نص سے ٹکراتا ہو تو پھر ہم اس کا انکار کریں گے۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں الضحیٰ کے حوالے سے۔ یاد رکھیے اللہ جل وعلا نے الضحیٰ میں ایک بڑی آپٹمسٹک، بڑی پازیٹیو قسم یاد فرمائی ہے۔ الضحیٰ، اللہ جل وعلا چاشت کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں، اور پھر اس کے بعد یہ دونوں قسمیں بڑی آپٹمسٹک ہیں، الضحیٰ اور پھر اللیل، یعنی والضحیٰ واللیل، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم۔ اب یہ آپٹمسٹک کیسے ہیں؟ کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کا طلوع ہونا ہر معاشرے میں، مختلف تہذیبوں میں، ہر سویلائزیشن میں اس پر بڑے بڑے محاورے آپ کو ملیں گے کہ ہر طلوع ہونے والا سورج ہر صبح ایک نیا خوشی کا پیغام لاتی ہے، اپرچونٹیز کے دروازے آپ کے لیے کھولتی ہے، روشنی کے دروازے آپ کے لیے کھولتی ہے۔ اگر رات کے وقت آپ تھکے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں کسی حوالے سے زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں فیلئر ہوں، لیکن پھر آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ صبح کا جب سورج طلوع ہوگا تو تمہارے لیے اپرچونٹیز کا ایک نیا پیغام لائے گا۔ تو اللہ جل وعلا نے اس صبح کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اور سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے، اللہ اس کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اس میں بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں، بہت سارے میسیجز ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اس حوالے سے دن کے وقت بیدار رہنا، دن کے وقت جاگنا اور سورج کی شعاعوں سے قلبی تقویت حاصل کرنے کے معنی بھی ہیں۔ ایک اسٹڈی کے مطابق 80% لوگ جو جنرلی ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہیں، ان میں 80% وہ لوگ ہوتے ہیں جو رات کو جاگتے رہتے ہیں اور صبح کے وقت سو جاتے ہیں۔ یعنی یہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ایکسٹروورٹ ہے، انٹروورٹ پرسنالٹیز ہیں۔ ایکسٹروورٹ پرسنالٹیز وہ ہوتی ہیں جو اجتماعی زندگی کو پسند کرتے ہیں، سوشل لوگ ہوتے ہیں جو انفرادی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ بوریت محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ انسانی تعامل کو پسند کرتے ہیں، وہ لوگوں سے میل جول رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ایکسٹروورٹ پیپل وہ سورج کی روشنی کو بہت پسند کرتے ہیں، سورج کی روشنی کو انجوائے کرتے ہیں، یعنی تاریکی ان کی کمزوری ہوتی ہے۔ اور انٹروورٹ پرسنالٹیز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسانی تعامل کو پسند نہیں کرتے، یہ ان کی کمزوری ہوتی ہے، یعنی یہ توانائی تنہائی میں حاصل کرتے ہیں۔ یعنی انٹروورٹ پرسنالٹیز کون ہیں؟ جو سوشل نہیں ہوتے، لوگوں کے ساتھ مکس نہیں ہوتے، ملنسار نہیں ہوتے، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا طریقہ انہیں نہیں آتا، وہ آئسولیٹڈ رہتے ہیں، سپریٹڈ رہتے ہیں، وہ تنہائی سے توانائی حاصل کرتے ہیں، اور جب لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر وہ کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اللہ جل وعلا نے دونوں قسمیں یاد فرما کر سب تک یہ پیغام پہنچایا کہ سورج کی روشنی بھی ضروری ہے اور رات کی تاریکی بھی ضروری ہے، سکون کے ساتھ غم ضروری ہے۔ جس طرح آپ اچھا کھانا پکائیں، اس میں نمک نہ ہو، بالکل نمک نہ ہو، تو آپ اس سے وہ لذت حاصل نہیں کر پاتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو ویسے بھی سالٹ بہت زیادہ کھاتا ہوں، اور ابھی اس دن بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ تھوڑا چیک اپ وغیرہ کرا لیں، تو بہرحال یہ ایگزامپل جو کہ میرے ذہن میں اس لیے ہے کہ مجھے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا خوشیاں،
غموں کے بغیر انسان خوشیوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتا. تو سورج کی روشنی بھی چاہیے لیکن تاریکی بھی چاہیے, ہاں رات کی تنہائی بھی چاہیے, تاکہ ایک کیٹر کرتی ہے ایکسٹروورٹ کے لیے, ایک کیٹر کرتی ہے انٹروورٹ کے لیے, لیکن انٹروورٹ شخصیت کے لیے بھی رات کی تاریکی کی ضرورت ہے, اور ایکسٹروورٹ شخصیت کے لیے رات کی تاریکی کی بھی ضرورت ہے اور سورج کی روشنی کی بھی ضرورت ہے, اور اسی طرح انٹروورٹ کو بھی دونوں کی ضرورت ہے. بس یہ بیلنس کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھنا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ, جس طرح ایک اسٹڈی کے مطابق ڈپریشن کے امراض میں مبتلا لوگوں میں سے 80% وہ لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو سوتے نہیں ہیں, وہ کوشش ہی نہیں کرتے, ان کو عادت ہو گئی ہے کہ وہ راتوں کو بیدار رہتے ہیں, جاگتے رہتے ہیں. اس کے لیے پریکٹیکل ٹیچنگز ہیں کہ کس طرح وہ یہ اس عادت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یاد رکھیں, یہ انتہائی اہم ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ ایک شخص سے ہوا, تو اس نے کہا کہ میں برکت کے کانسیپٹ کو نہیں مانتا. تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا تو برکت کو نہیں مانتا, یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ میں برکت کے کانسیپٹ کو نہیں مانتا, برکت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ کیا تو نے بکریاں دیکھی ہیں؟ اس نے کہا ہم بکریاں دیکھی ہیں. آپ نے فرمایا کیا تو نے کتے بھی دیکھے ہیں؟ کہا کتے بھی دیکھے ہیں. کہا بتا بکریاں زیادہ بچے جنتی ہیں یا کتے؟ کہا کتے بچے زیادہ جنتے ہیں. کہا یہ بکریاں ذبح ہوتی ہیں یا نہیں؟ کہا ذبح ہوتی ہیں. کہا کتے ذبح ہوتے؟ نہیں کتے ذبح نہیں ہوتے. کہا عام گلیوں بازاروں میں بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں یا کتے زیادہ نظر آتے ہیں؟ اس نے کہا بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں. آپ نے فرمایا بکریاں بچے بھی کم جنتی ہیں, ذبح بھی ہوتی ہیں, کتے بچے بھی زیادہ جنتے ہیں, ذبح بھی نہیں ہوتے, پھر بھی بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں, کتے کم نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا یہی تو برکت ہے. کہا برکت کیسے ہے؟ کہا جب رات کا وقت آتا ہے نا, کتے جاگتے رہتے ہیں, کتے بیدار رہتے ہیں, اور جب صبح نزول برکت کا وقت آتا ہے کتے سو جاتے ہیں. رات کے وقت بکریاں سوتی رہتی ہیں, جب اللہ کی جانب سے رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا وقت آتا ہے تو بکریاں بیدار رہتی ہیں, اسی لیے بکریوں کو اللہ نے برکت دی. تو یہ ہمارے مشائخ کا یہ اسلوب رہا ہے. تو یہ یاد رکھیں, رات فطرت کے مطابق یہ نیچر کا تقاضا ہے کہ جس چیز کے لیے اللہ نے جس چیز کو بنایا اس کو ہمیشہ یاد رکھیں, اس کو اس کا حق دینا ضروری ہے. اور ارلی مارننگ جو جاگتا ہے اللہ جل وعلا اس کے رزق میں برکت دیتا ہے, اور جو ارلی مارننگ صبح سوتا رہتا ہے اللہ اس کے رزق کو روک لیتا ہے. اور یہ چند خاص اوراد بھی جو ہم دیتے ہیں, اور دعا کے اور بھی اوراد ہیں, ان کا خاص تعلق صبح کے وقت کے لیے ہے. برحال میں اس کر رہا تھا کہ یہ بڑی آپٹمسٹک قسمیں ہیں اللہ جل وعلا نے بیان فرمائی. اس کے فوراً بعد والضحیٰ واللیل, یعنی یہ کیٹر کر رہی ہیں انٹروورٹ کے لیے بھی اور ایکسٹروورٹ کے لیے بھی. پھر اس کے بعد اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی. اب یہ جو 3 آیتیں ہیں نا, ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی, یہ 3 آیتیں یہ ٹریٹمنٹ ہیں ہمارے روحانی اعتبارات سے منفی خیالات جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں, یہ ان کے لیے ٹریٹمنٹ ہے. اور جو نیکسٹ 3 آیات ہیں الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی, یہ ہمارے مٹیریلسٹک مادی اور دنیاوی اعتبارات سے جو ہم نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, یہ ان کے لیے ٹریٹمنٹ ہے. یعنی منفی خیالات کو مثبت بنانے کا پریکٹیکل میتھڈ ان 3 آیات میں سکھایا گیا ہے, مادی اعتبار سے, مٹیریلسٹک اعتبار سے, دنیاوی اعتبارات سے. اور پہلی 3 آیتیں ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی, یہ 3 آیات یہ ٹریٹمنٹ ہیں ان لوگوں کے لیے جو دینی اور روحانی اعتبارات سے منفی خیالات کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یار وہ وقت تھا جب میں 5 نمازیں پڑھتا تھا, بڑا مزہ آتا تھا, اب ایک بھی نہیں پڑھ پاتا. وہ سجدہ کرتا تھا تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی تھی, ایک کیفیت تھی. قرآن کی تلاوت کرتا تھا, ایک وجدانی کیفیت جاری ہوتی تھی. رات کے وقت سوتا تھا تو بڑی پیاری خوبصورت خوابیں آتی تھی. اب وہ روحانی خوابوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اب دین میں استقامت بھی نہیں ہے, نماز میں میرا دل نہیں لگتا, میں کوشش بھی کرتا ہوں. تو یہ دین کے
اعتبار سے جب ہمارے دلوں میں منفی خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، ان منفی خیالات کا جواب ان پہلی 3 آیات میں ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، ان میں ہے. اور الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، یہ مٹیریلسٹک گینز کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے. یار میں کام کرتا ہوں، پھر بھی جو نیا جاب شروع کرتا ہوں میرا باس مجھے نکال دیتا ہے، کام کرتا ہوں پیسہ آتا ہے لیکن برکت نہیں ہے میرے مال میں، دولت میں برکت نہیں ہے، میں فیلئر ہوں، یونیورسٹی میں بھی میں پاس نہیں ہوتا، میں ناکام کیوں ہوں، ہر شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، کوئی برکت نہیں، میں کامیاب شخص بننا چاہتا تھا لیکن زندگی میں کامیابی نہیں. تو مٹیریلسٹک حوالے سے منفی خیالات کو مثبت خیالات میں بدلنے کا پریکٹیکل میتھڈ ان 3 آیتوں میں ہے. لیکن اس کا تعلق فقط خیالات سے ہے، خیالات کے حوالے سے، یہ یاد رکھیے گا. یعنی منفی نیگیٹو تھوٹس کو پازیٹیو تھوٹس میں منتقل کرنے، کنورٹ کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ ان میں ہے. پھر منفی خیالات کے بعد، منفی خیالات کو مثبت خیالات بنانے کے بعد پھر مثبت ایکشن کا تصور ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ آخری 3 آیتیں ہیں اور انہی پر ساری گفتگو ہوگی. اب دیکھیے اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی. سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی قسم یاد فرمائی. اگر ہم اسی پر بات کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن چہرے کی قسم یاد فرمائی. محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم اور تیری کالی زلفوں کی قسم. ہاں، کالی زلفوں کی قسم، روشن چہرے کی قسم. اور اچھا ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا محبوب کے چہرے کے نور کی قسم کیوں یاد فرما رہا ہے، روشن چہرے کی قسم کیوں یاد فرما رہا ہے؟ اچھا جس چیز کی انسان قسم کھاتا ہے نا اسے مقسم بہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقسم بہی. اور جس چیز کے حوالے سے قسم کھاتا ہے انسان اسے مقسم علیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقسم علیہ. مثال کے طور پر میں کہوں مجھے اللہ کی قسم مجھے تم سب سے پیار ہے، میں یہ کہوں تو مقسم بہی کیا ہے؟ اللہ کا نام. ہاں، اور مجھے تم سب سے محبت ہے، یہ کیا ہے؟ مقسم علیہ. اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے، مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے. یہ بات آپ سمجھ چکے کہ جس کی قسم کھاتے ہیں آپ وہ کیا ہے؟ مقسم بہی. اور جس چیز کے متعلق قسم کھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ مقسم علیہ. اور اصول کیا ہے؟ مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوا کرتا ہے. کیسے؟ اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم. جمیل نے کیا کہا تھا؟ ودع محمد ربہ وقلا، کہ اللہ نے، حضور کے رب نے، محمد کے رب نے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو چھوڑ دیا، اب کلام نہیں کرتا. ہاں، وقلا مکروہ جانا، ناراض ہے، حضور سے باتیں نہیں کرتا. یہ غیر مسلموں کا گلہ تھا، یہ ان کا شکوہ تھا، یہ تانا تھا. حضور کی تحقیر کرتے کہ آپ کا رب اب آپ سے ناراض ہے. اب اللہ جل وعلا قسم یاد فرما رہا ہے محبوب کے روشن چہرے کی. تو میں نے کیا کہا؟ کبھی کبھی مقسم علیہ مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دلیل ہوتا ہے. اب رب دیکھیں، اسے تفسیر موضوعی کہتے ہیں، تھیمیٹک تفسیر آف دا قرآن. والضحیٰ، محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم. یا اللہ تو محبوب کے روشن چہرے کی قسم کیوں یاد فرما رہا ہے اور کالی زلفوں کی قسم کیوں یاد فرما رہا ہے؟ اور اس قسم کا تعلق ما ودعک ربک وما قلی سے کیا ہے؟ یہ تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا، نہ تیرے رب تجھ سے ناراض ہے، نہ تیرے رب نے تجھے مکروہ جانا. روشن چہرے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ کبھی کبھی مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے. یعنی محبوب اپنے روشن چہرے کو دیکھ، تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، جو اتنا خوبصورت ہو اسے کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اب سمجھ گئے؟ ما ودعک ربک وما قلی، یعنی جو اتنا سونا ہو، اتنا خوبصورت ہو، اسے کوئی دنیا میں چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی اس سے ناراض ہو سکتا ہے؟ محبوب نہیں ناراض ہو سکتا. تو وہ بنانے والا رب خود فرما رہا ہے محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں. اچھا یہاں ایک اور بات بھی دیکھ لیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ نے قسم کیوں یاد فرمائی؟ غیر مسلموں نے ایک دعویٰ کیا ہے. غیر مسلم کیا ہے؟ دعویٰ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مدعی. ہاں، پلینٹف، کلیمنٹ. اور جس کے متعلق جس پر مقدمہ کیا جائے نا اسے مدعا علیہ کہتے ہیں. ایک اصول ہے ان البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو دعویٰ کرتا ہے نا وہ مدعی ہوتا ہے اور ثبوت پیش کرنا مدعی کا کام ہے.
شہادت پیش کرنا مدعی کا کام ہے، اور اگر مدعی شہادت پیش نہ کرے نا تو مدعا علیہ وہ قسم کھائے۔ یہ دین کا دیکھیں، ایک روایت کی روشنی میں سمجھا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھوڑا دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا تو یہ گھوڑا بیچتا ہے؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ سودا طے ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے، میں اپنے گھر سے رقم لاتا ہوں اور تجھے دیتا ہوں، لیکن کانٹیکٹ ہو چکا تھا، سودا ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تیز چل رہے ہیں اور یہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور پھر کچھ اور لوگ اس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یہ گھوڑا ہمیں بیچ دے۔ اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو بیچ دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا ہے، لیکن انہوں نے کچھ قیمتیں بڑھانا شروع کر دی۔ وہ لالچ میں پڑ گیا، حضور کو پکارتا ہے، حضور کو کہتا ہے کہ دیکھو اگر یہ خریدنا چاہتے ہو تو ابھی خرید لو، وگرنہ میں کسی اور کو بیچ دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں خرید چکا ہوں، تو بیچ چکا ہے، تو نے بیچا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں بیچا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابھی سودا ہوا ہے، ابھی تو نے بیچا ہے، ابھی میں نے خریدا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے بیچا ہی نہیں۔ اب اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدعی ہیں کس بات کی؟ کہ حضور نے خریدا ہے، اس نے بیچا ہے، وہ مدعا علیہ ہے۔ اب قانون کیا ہے؟ مدعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس بات کا وہ دعویٰ کرے اس پر ثبوت پیش کرے، اور مدعا علیہ کیا کرتا ہے؟ اگر وہ ثبوت پیش نہ کر سکے، اگر مدعی پلینٹیف کلیمنٹ اگر ثبوت پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ کیا کرتا ہے؟ وہ قسم کھاتا ہے۔ وہ تو جھوٹا تھا، غیر مسلم تھا، اور جھوٹے قسمیں جھوٹی کھاتے رہتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، حضور بھی جانتے تھے۔ اس نے کہا گواہ پیش کرو۔ ادھر حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں لوگ جمع ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بیچا ہے، میں نے خریدا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں گواہ پیش کرو۔ اب گواہ تو وہاں موقع کا کوئی گواہ موجود ہی نہیں تھا، کوئی آئی وٹنس تھا ہی نہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے بیچا ہے، حضور نے خریدا ہے، میں خزیمہ گواہی دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادا کو دیکھا۔ اب وہ جو غیر مسلم تھا، اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے گھوڑا حضور کو دینا تھا، کیونکہ اب گواہی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں ہے خزیمہ تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا، تو کاہے کی گواہی دیتا ہے؟ تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، میں اپنے الفاظ میں مفہوماً اس روایت کو پیش کرتا ہوں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے جنت کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم نے نہ جنت دیکھی، نہ ملائکہ دیکھے، نہ جہنم دیکھی، نہ اللہ کو دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن دیکھے آپ کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے ہم اللہ کے وجود کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے اللہ کو، بغیر دیکھے آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے ہم اللہ کے وجود کی گواہی دے سکتے ہیں۔ تو یہ گھوڑے کا سودا کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر آج کے بعد یہ خزیمہ اب اس کی ایک گواہی دو مردوں کی گواہی کے برابر ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ واقعہ میں نے بیان کر دیا صرف یہ تاکہ یہ اصول کلیئر ہو جائے۔ اب اصول دیکھیں، اصول کیا ہے؟ جو مدعی ہے نا، جو کلیمنٹ ہوتا ہے، جو کلیم کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ شاہد گواہ پیش کرتا ہے، اور مدعا علیہ کیا کرتا ہے؟ وہ قسم کھاتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ سمجھ چکے ہوں گے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ میں بڑی محنت سے یہ گوہر میرے ہاتھ لگا ہے، مجھے محسوس ہو کہ واقعی میں جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بیان کر رہا ہوں، کہیں صحرا کی ریت میں موتی نہیں پھینک رہا ہوں۔ ہاں قدر کرنا، یہ بیان کر رہا ہوں، یہ اہل علم بیٹھے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ کتنا اہم اور کتنا خوبصورت نقطہ ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ مدعی کیا کرتا ہے؟ گواہ پیش کرتا ہے، ہاں وہ شہادت پیش کرتا ہے، نہ کرے نا تو مدعا علیہ کیا کرتا ہے؟ قسمیں کھاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے قسم ہے۔ اب دیکھو اس کائنات میں ایک مقدمہ دائر ہو چکا ہے، کیا کچھ کہنے والوں نے کہا، کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، ان کا دعویٰ کیا تھا؟ اللہ پر کوئی مقدمہ کر نہیں سکتا، وہ خلاق کائنات ہے، وہ ساری دنیا کا بنانے والا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا نا کہ اللہ نے محبوب کو چھوڑ دیا، اللہ محبوب سے ناراض ہے، اللہ محبوب سے کلام نہیں کرتا، اللہ نے محبوب کو مکروہ جانا، الیاذ باللہ۔ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا نا، تو وہ کون ہیں؟ وہ مدعی ہیں، وہ دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ پلینٹیفز ہیں، وہ کلیمنٹس ہیں۔ اب وہ شہادت پیش کریں نا، وہ شہادت کہاں سے پیش کریں گے؟ وہ اللہ کی دنیا کو جانتے ہی نہیں، نہ ملائکہ کو جانتے ہیں، نہ اسپرچل ریلم کو جانتے
جانتے ہیں. تو اللہ جل وعلا گویا کہ جواباً ارشاد فرما رہا ہے وہ مدعی ہیں, دعویٰ انہوں نے کیا ہے. اب اگر ہمت ہے تو گواہ پیش کرے نا کہ میں اپنے محبوب سے راضی ہوں. وہ کہاں کسی گواہ لائیں گے, وہ گواہ نہیں لا سکتے. لیکن محبوب اب تیرے پیار میں, اب تیری محبت میں رب ہو کر تیرے چہرے کی قسم یاد فرماتا ہوں. محبوب تیرے حسن کی قسم, انہوں نے اب مجھے مدعا نہیں بنایا ہے نا, تو اب میں رب ہو کر تیرے چہرے کی قسم یاد فرماتا ہوں. ما ودعک ربک وما قلی. والضحى واللیل اذا سجا. محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم اور تیری کالی زلفوں کی قسم, تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے. اور ودع یہ باب تفعیل ہے, تودیع اس کا مصدر ہے, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ناراضگی والا چھوڑنا نہیں ہوتا. to bid farewell, to say الوداع to someone, وہ اور ہوتا ہے جب انسان وہ ترک ہوتا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ما ترک, یہ ترک کیا. یعنی کودی یہ ہوتا ہے کہ محبت میں, پیار میں راضی ہیں لیکن کچھ عرصے کے لیے جدا ہو گئے. تو گویا کہ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے محبوب میں تو پیار میں بھی تجھے نہیں چھوڑتا, غصے سے کیسے چھوڑوں گا, ناراضگی میں کیسے چھوڑوں گا. ہاں, ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اب میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ما ودعک ربک وما قلی. انسان کبھی کبھی اسپریچولی فیل کرتا ہے کہ میں اللہ سے دور ہوں, اللہ جل وعلا میری دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا. پہلے دعائیں کرتا تھا, اللہ جل وعلا قبول کر لیتا تھا. یہ دوری کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ کیا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ اسپریچول امپروومنٹ نہیں ہے؟ ایک مدت سے تزکیہ نفس کے مراحل طے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, استقامت کیوں نہیں حاصل ہوتی؟ تو یہاں یہ پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے ماضی کے تجربات کو ہر روز بیٹھ کر لکھیں کہ کب اللہ جل وعلا کو آپ نے مدد کے لیے پکارا تھا, تو اللہ جل وعلا نے ماضی میں آپ کی مدد کی تھی. ما ودعک ربک وما قلی, آپ کا رب آج بھی آپ کی مدد کرے گا. آپ پکارتے رہیں, نیور گیو اپ. یہ اسپریچول دنیا میں یعنی روحانی تعلق جو آپ کا اللہ جل وعلا سے ہے, اس روحانی تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بھی شیطان یہ وسوسہ ڈالے نا, یو آر لاسٹ کوز ناؤ, اب تو بالکل برباد ہو چکا ہے, اب تو ٹیمپٹیشنز میں ایسا پھنس چکا ہے کہ اب یہ ڈرگ ایڈکشن, فورنیکیشن, اڈلٹری, واچنگ پورنوگرافی, امپرمیسیبل ایکٹس, اب یہ تیری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں. اب تو جو کچھ بھی کر لے تجھے تزکیہ پر استقامت حاصل نہیں ہو سکتی. جب شیطان یہ وسوسہ روحانی معاملات میں ڈالتا ہے, دینی معاملات میں ڈالتا ہے, تو اس آیت کی تلاوت کریں اور عادت بنا لیں کہ ہر روز فوکس کریں. جب محاسبہ کریں تو سوچیں کہ ماضی میں کب اللہ جل وعلا نے روحانی طور پر میری مدد کی تھی. جس نے ماضی میں مدد کی تھی وہ پھر کرے گا. ما ودعک ربک وما قلی. تو لکھیں, یہ ٹیچنگ ہے ہمارے اسپریچول ماسٹرز کی کہ لکھیں فلاں وقت اللہ نے مدد کی تھی, اور پھر اس تحریر کو ہر روز پڑھیں, ہر روز اس کا مطالعہ کریں, اس کو دیکھیں کہ میرے رب نے فلاں مرحلے میں میری مدد کی تھی, فلاں وقت تھا جب مجھے ضرورت تھی, میں نے اسے پکارا تھا تو اس نے میری مدد کی تھی. وہ اپنے ماضی کے تجربات کو لکھیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ہاں, اس کا مطلب کیا ہے کہ محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہے, تیرے لیے بہتر ہے. اب ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ تیری آخرت تیری دنیا سے بہتر ہے, لیکن یہاں یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا, دنیا نہیں فرمایا. یعنی آخرت کا اپوزٹ دنیا ہی ہوتا ہے نا, لیکن یہاں اولا کیوں ارشاد فرمایا؟ یعنی صرف یہ نہیں کہ حضور کی آخرت حضور کی دنیا سے بہتر ہے, حضور کی دنیا کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے. والآخرۃ خیر لک من الاولی. تو اس میں امت کو کیا فیض ملا, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ملا کہ آپ اپنی زندگی کے ماضی کے واقعات کو دیکھیں اور دیکھیں ماضی میں جو رب مدد کرتا رہا ہے وہ رب مستقبل میں بھی مدد کرے گا. یعنی فیوچر ہمارا برائٹ ہے. فیوچر کے حوالے سے آپٹمسٹک رہیں, پازیٹیو رہیں, پازیٹیوٹی رکھیں. اس پازیٹیو خیال کے ذریعے آپ نگیٹیوٹی کو ختم کر سکتے ہیں, یہ خیالات کے ذریعے, لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی. یہ ایک مرحلہ ہے, ایک طریقہ کار ہے. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیکھتا ہوں. کچھ سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ پازیٹیو تھنکنگ
مثبت سوچ منفی سوچ کو ختم کر دے گی، مثبت سوچ منفی سوچ کو ختم کر دیتی ہے. حالانکہ یہ بہت ہی دشوار چیز ہے، بہت دشوار ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ آپ کی نیگیٹو تھنکنگ کو ختم کر دے گی. یہ بہت مشکل ہے. کیوں؟ دیکھیں نیگیٹیوٹی جو ہے نا، منفی سوچ، یہ بہت پاورفل ہے. اس منفی سوچ کو مزید کسی اور ایمینیشن کی ضرورت ہے، کسی اور قوت کی ضرورت ہے. مثبت سوچ کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے مثبت سوچ کو، تاکہ وہ منفی سوچ کا مقابلہ کرے. منفی سوچ کا مقابلہ فقط مثبت سوچ سے نہیں کیا جا سکتا. منفی سوچ کا خاتمہ فقط مثبت سوچ سے نہیں کیا جا سکتا. اگزامپل دیکھیں، میں آپ سے کہوں کہ آپ 10 منٹ کے لیے اپنے بریدنگ پیٹرن پر فوکس کریں. فوکس آن یور بریدنگ پیٹرن فار 10 منٹس. 10 منٹوں کے لیے آپ اپنے بریدنگ پیٹرن پر فوکس کریں، یعنی اپنے سانس کے پیٹرن پر فوکس کریں، توجہ کریں، غور کریں. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دوں گا جو 10 منٹ کے لیے صرف اپنے بریدنگ پیٹرن پر فوکس کرے. کتنے لوگ کر سکیں گے؟ بہت مشکل ہے، بہت، کیونکہ ایک انسان اپنے مائنڈ کے لیے، مائنڈ کے ذریعے کسی چیز پر فوکس کرنا، ہمارا تو فوکس اتنا ہوتا ہے کہ ابھی اتنی امپورٹنٹ باتیں بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن مجھے پھر خیال آتا ہے کہ کوئی عشق کی بات کروں تب یہ مجمع بیدار رہے گا. ہاں، کیونکہ ہم فوکس لوز کر جاتے ہیں نا. یعنی ذہن اتنا منتشر ہوتا ہے ہمارا، وہ ہے نا کہ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، آپ کیسے ہیں؟ بیٹھیے، بلا کے لاتا ہوں. ایسے ہی ہے نا کچھ، یعنی ایسے منتشر خیال ہم حاضر ہی نہیں ہوتے. ہاں، بیٹھیے، ابھی بلا کے لاتا ہوں. تو یہ ہماری کیفیت ہے، ہمارے دل کی، ہمارے ذہن کی. تو سوچ کو فوکس کرنا یہ بڑا دشوار عمل ہے، بہت مشکل ہے. میں آپ سے کہوں کہ ایک آسان مثال دیتا ہوں. آپ تصور کریں کہ آپ نے جب حج کیا تھا یا عمرہ کیا تھا تو احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ کے سامنے آپ بیٹھے تھے. ذرا امیجن کریں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے یا گنبد سبز کا نظارہ کر رہے ہیں. 10 منٹ کے لیے آپ یہ تصور جمائے رکھیں. اگرچہ سب سے پیارا تصور ہے، لیکن 2-3 منٹوں کے بعد آپ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے. کیونکہ فوکس کرنا، اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا، یہ بہت مشکل عمل ہے. اگرچہ میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو جو ہے نا 1 لاکھ روپیہ دوں گا اگر 10 منٹ تک آپ کریں، بہت ڈیفیکلٹ ہے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ 10 منٹ تک اپنا رائٹ ہینڈ بلند کریں، ذرا رائٹ ہینڈ بلند کریں نا سارے بھائی. یہ میں کہوں کہ 1 لاکھ روپیہ دوں گا اگر 10 منٹ تک اس ہاتھ کو بلند رکھا تھا. کتنے لوگ کامیاب ہو جائیں گے؟ اب 2 اٹھا لیں گے. میں بینکرپسی کا شکار ہو جاؤں گا، پینی لیس ہو جاؤں گا. آپ کہیں گے 2 لاکھ لیں گے. بھائی ہاتھ ہم بلند رکھیں. کیوں؟ کیونکہ پازیٹیو ایکشن از مور پاورفل دین پازیٹیو تھنکنگ. مثبت عمل مثبت سوچ سے بہت پاورفل ہے. تو منفی خیالات کا خاتمہ فقط مثبت خیالات سے نہیں کیا جا سکتا، مثبت ایکشن کی بھی ضرورت ہے، پازیٹیو ایکشن کی بھی ضرورت ہے. پازیٹیو ایکشن کے ساتھ ان دونوں کو ملا کر جب آپ منفی خیالات کا مقابلہ کریں گے تو منفی خیالات کو آپ ختم کر دیں گے. وگرنہ کیا ہوگا؟ منفی خیالات اگر مستقل آپ کے ذہن میں رہے تو پھر وہ منفی خیالات کیا ہوں گے؟ I'm a lost cause, I'm a loser, I'm a failure. میں زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا. یہ خیالات آپ کو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا کر دیں گے. پھر وہ منفی خیالات اگر آپ صرف مثبت خیالات کے ذریعے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے تو مثبت خیالات ناکام ہو جائیں گے، منفی خیالات کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر وہ منفی خیالات منفی ایکشن میں بدل جائیں گے. آپ سوئسائڈل ہو جائیں گے، آپ خودکشی کر لیں گے، سیلف ہارم کریں گے، اپنے آپ کو ہارم کریں گے. منفی خیالات کا مقابلہ اگر مثبت ایکشن کے ساتھ نہ کیا جائے تو وہ منفی خیالات کیا ہوتے ہیں؟ وہ منفی ایکشنز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں قرآن کریم، میں یہ کہتا ہوں ہم نے قرآن کریم کو پڑھا. اکثر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر فقط عقائد کے حوالے سے پڑھائی جاتی ہے، یا فقہ کے حوالے سے تفسیر آیات الاحکام کے حوالے سے، یا پھر عقائد ثابت کرنا، یا پھر قرآن کریم میں جو واقعات ہیں ان کو بیان کرنا، یا علم کلام کی بحثیں ہیں جو یا باطل نظریات کا رد کرنا، غیر مسلموں کا رد کرنا، اور پھر ایتھیزم کا رد کرنا، اور دیگر ادیان باطلہ کو ماننے والوں کا رد کرنا. ہم قرآن فقط اس حوالے سے پڑھتے ہیں. یاد رکھیے قرآن ہماری فقط احکام اور عقائد اور فقہ کے حوالے سے رہنمائی نہیں کرتا، قرآن ہمارے جذبات کی بھی رہنمائی کرتا ہے.
ہمارے ایموشنز کی بھی رہنمائی کرتا ہے، لیکن اس حوالے سے قرآن کا مطالعہ بہت کم کیا جاتا ہے. تو دیکھیں اللہ جل وعلا نے آغاز کیا آپٹمسٹک قسم سے، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. ابھی اب صرف منفی سوچوں کا مقابلہ مثبت سوچ سے کر رہے ہیں. اسپرچل ورلڈ میں، اسپرچویلٹی میں، دین میں، عبادات میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اللہ کے قرب کے حصول کے لیے جتنی محنت کریں اس حوالے سے جب آپ نگیٹیوٹی کا شکار ہو سکتے ہیں کہ میں دین میں استقامت حاصل نہیں کر سکتا، تو پہلے آغاز کریں گے مثبت تھوٹ کے ساتھ، مثبت خیالات کے ساتھ. یہ سوچیں گے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پاسٹ میں بھی پرابلمز آئی تھی لیکن اللہ نے مدد کی. جو پاسٹ میں اللہ نے مدد کی تو اب بھی وہ کرے گا. مستقبل میرا روشن ہے. پاسٹ کی چند مور ایگزامپلس آپ لکھ لیں، تحریر کر لیں، پھر آگے بڑھیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وہ وقت آنے والا ہے جب ہے محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا. میرا جی تو چاہتا ہے کہ اس پر واقعات بیان کروں اور جیسے جنرلی بیانات ہوتے ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا. کنٹرول ثاقب کنٹرول. ابھی چونکہ میں اس موضوع کی طرف میں بڑھنا چاہتا ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب یہ اسپرچل دنیا ہے. روحانی دنیا میں جو ہمارے اندر منفی خیالات آتے ہیں ان کا مقابلہ مثبت خیالات کے ذریعے ابتدا ہوگی. پھر آگے اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ. محبوب یاد کیجئے وہ وقت، الم یجد کا، کیا اس نے نہیں پایا تھا تجھے یتیم، فآویٰ، اور تجھے جگہ دی. یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ وقت تھا جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے تو اللہ جل وعلا نے محبوب کی مدد کی. تو اب آپ اپنی مٹیریلسٹک مادی زندگی کے حوالے سے کہ زندگی میں ایسا وقت تھا جب میں تنہا تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، دنیاوی معاملے میں مجھے مال کی ضرورت تھی، مجھے مدد کی ضرورت تھی، تو میں نے اللہ جل وعلا کو پکارا. اللہ نے دنیاوی معاملات میں بھی ماضی میں میری مدد کی. تو ماضی کے حوالے سے سوچیں اور لکھیں فلاں فلاں وقت اللہ جل وعلا نے میری مدد کی تھی. اس کو لکھیں، ہر روز ان تحریروں کو پڑھتے رہیں. اس کے ذریعے آپ کے دل میں مثبت سوچ پیدا ہو. الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. اور وہ بھی وقت تھا جو ہماری معروف تفسیر ہے اس حوالے سے کہ تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور اپنی طرف راہ دی. لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے جس کی روشنی میں ان مفسرین نے یہ کلام کیا، یہ قرآنک سائیکالوجی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ووجدک ضالا فہدیٰ. بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گم ہو گئے تو اللہ جل وعلا نے راستہ دکھا دیا. تو یہ بھی ایک فزیکل ظاہری دنیا، اور ایک مرتبہ چچا کے ساتھ تھے تو اس وقت بھی اللہ جل وعلا نے راستہ دکھا دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا، مٹیریلسٹک دنیا کے حوالے سے راستہ حاصل کرنا. آپ سوچیں کہ زندگی میں ایسے مراحل آئے جب میں فیصلہ نہیں کر پاتا تھا کہ کون سا راستہ اختیار کروں، کون سا کریئر میں سلیکٹ کروں، کس طرف میں اپنا فیوچر کے حوالے سے زندگی کے اہداف مقرر کروں کہ میں نے زندگی میں کیا بننا ہے. یا کسی زندگی کے ایسے مرحلے میں جب میں بالکل اپنے آپ کو ایک اسٹک کیفیت میں محسوس کرتا تھا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، تو اللہ جل وعلا نے میری رہنمائی فرمائی، اللہ نے میری مدد کی، اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی. تو ماضی کے ان واقعات کو سوچیں کہ جب میں نے اپنا کریئر سلیکٹ کرنا تھا، کیا میں انجینئر بنوں گا یا ڈاکٹر بنوں گا یا آرٹ میں جاؤں گا، میں فٹ بالر بنوں گا، میں کرکٹر بنوں گا، میں بزنس مین بنوں گا، میں کون سی فیلڈ اختیار کروں، یا دیگر دنیاوی معاملات میں جو بھی ایسے آپ کے ذہن میں خیالات آتے تھے، آپ سوچیں کہ اللہ جل وعلا نے ماضی میں مدد کی، اللہ جل وعلا نے ماضی میں ہدایت دی، اللہ جل وعلا اب بھی مجھے ہدایت دے گا. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور اللہ جل وعلا نے آپ کو پایا حاجت مند اور غنی کر دیا. کتنا وقت تھا، یہ میں نے جس طرح پہلے وضاحت کر دی کہ اگرچہ خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن حضور کے وسیلے سے سورۃ الضحیٰ کا فیض امت تک کیسے پہنچا. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کہ اس نے آپ کو پایا حاجت مند اور اس نے آپ کو غنی کر دیا. اللہ جل وعلا نے آپ کو غنی کر دیا. یعنی وہ وقت تھا جب میں ضرورت مند تھا، حاجت مند تھا، مجھے ضرورت تھی، میں اللہ کو پکارتا تھا. ماضی میں جس رب نے میری مدد کی وہ مستقبل میں بھی میری مدد کرے گا. ان چیزوں کو لکھیں. یہ پہلی 3 آیتیں دینی حوالے سے جو منفی خیالات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ان کی ٹریٹمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہر روز کچھ وقت نکال کر ان کو لکھیں اور پھر ہر روز اپنی پاسٹ کی تحریروں کو پڑھتے رہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں مثبت سوچ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، دین کے حوالے سے بھی اور دنیاوی مادی حوالوں سے بھی. اب آگے بڑھتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ جل وعلا کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جس طرح میں نے بتایا کہ مثبت سوچ منفی سوچ کا مکمل خاتمہ نہیں کر پاتی. کس چیز کی ضرورت ہے؟ مثبت ایکشن کی ضرورت ہے، پازیٹیو عمل کی ضرورت ہے.
اب اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اللہ جل وعلا نے اب یہ کیا حکم ہے کہ یتیم کے حوالے سے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اس پر دباؤ مت ڈالو. فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور منگتے کو مت جھڑکو, سائل کو مت جھڑکو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ 3 آیتیں یہ کس حوالے سے ہیں؟ یہ پازیٹیو ایکشن کے حوالے سے ہیں, مثبت ایکشن کے حوالے سے ہیں. یعنی مثبت سوچ کے ذریعے آپ نے منفی سوچ کا خاتمہ کیا دینی معاملات کے حوالے سے, پھر مثبت سوچ کے ذریعے آپ نے دنیاوی مادی حوالوں سے منفی سوچ کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی لیکن نہ کر پائے. اب آخر کیا ہے, اس منفی سوچ کو بالکل ختم کرنے کے لیے اب نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ عمل یہ ہے کہ پازیٹیو ایکشن پر عمل کریں, پازیٹیو ایکشن سے آغاز کریں. آپ خدمت خلق بجا لائیں, آپ ضرورت مندوں کی مدد کریں, آپ کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن کا حصہ بنیں. یاد رکھیں ڈپریشن کا شکار لوگ اکثر اپنے آپ کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ میری مدد کریں. ان کو اس بات کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ مدد کے ریسیپینٹس بن جاتے ہیں اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی ان کی مدد نہیں کرتا. وہ اس بات کے عادی ہیں, اور اگر آپ ان کی مدد کرتے رہے نا تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی تنگ پڑ جائیں گے. آپ کہیں گے یہ پاسبل ہی نہیں, یہ بندہ ہمیشہ گلے کرتا ہے, شکوے کرتا ہے, ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. آپ اس کی ہر بات کو مانیں گے, ہر حوالے سے صرف مدد ہی کرتے رہیں گے نا, تو کیا ہوگا, ایک وقت آئے گا شاید آپ بھی ڈپریشن کے شکار ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی بات صرف مدد سے نہیں مانے گا. ڈپریشن کے مرض میں مبتلا شخص کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ فقط اس کی مدد نہ کریں, آپ اس کو بھی مددگار بنائیں, اس کو مددگار بنائیں. دیکھیں میں نے کہا نا کہ پازیٹیو ایکشن کی ضرورت ہے. پازیٹیو تھوٹ کے ساتھ ساتھ پازیٹیو ایکشن کے ذریعے آپ نیگیٹو تھاٹس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. پازیٹیو ایکشن کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب یتیموں کی آپ مدد کریں گے, سائلین کی آپ مدد کریں گے, کیونکہ جو گھر میں تنہائی میں بیٹھا رہتا ہے صرف یہی سوچتا ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں, حاجت مند ہوں, دنیا میری مدد کرے, مجھے کوئی پوچھتا نہیں. اسے گھر سے نکالنا ہے, آپ نے گھر سے نکال کر آپ نے اس کو دکھانا. آپ اس کو بار بار کہیں گے نا کہ دیکھ یو گاٹ ایوری گفٹ آف لائف, تیرے پاس زندگی کی ہر سہولت ہے. دیکھ فلاں شخص اس کے پاس تو گھر بھی نہیں ہے, اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے, تو اتنی خوبصورت زندگی گزار رہا ہے, تیرے ماں باپ زندہ ہیں, شیلٹر ہے, گھر ہے, صحت مند ہے, تو کیوں اس طرح سوچتا ہے؟ آپ جتنی بھی پازیٹیو سوچ اس کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے نا, چونکہ اس نے اس کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا, یہ صرف ڈسکرسو نالج ہے. ایکسپیرینشل نالج کی ضرورت ہوتی ہے ڈپریشن کے مرض میں مبتلا شخص کے لیے, کہ اس کو ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے. جب آپ اس کو گھر سے نکال کر کہیں گے آج تجھے چند غریبوں سے تیری ملاقات کراتا ہوں, جب حاجت مندوں سے اس کو متعارف کرائیں گے, آپ کہیں گے ہر روز ہم ان کو کھانا کھلائیں گے, ہر روز ان کی خدمت کریں گے. کیوں خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا منہج اس طرح کامیاب ہے کہ کتنے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. ہاں, کیوں بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کا پیغام پورے عالم میں پھیلا, کیوں غوث اعظم پیران پیر میرا دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پورے عالم میں پھیلا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خوش رہنے کا طریقہ سکھایا, پریکٹیکلی سکھایا, پریکٹیکل میتھڈز بتائے. اور سب سے بڑا میتھڈ کیا ہے؟ خدمت خلق. ہر صوفی کے آستانے میں لنگر کھلایا جاتا ہے. ہاں, یہ کیا ہے؟ یہ پازیٹیو ایکشن ہے. وہ جو نیگیٹو سوچوں والے آتے تھے وہ ان کو لنگر پر لگا دیتے تھے, لنگر کھلاؤ. ہاں, کیا ہے؟ یہ پازیٹیو ایکشن کے ذریعے نیگیٹو سوچ کا خاتمہ کرنا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب دیکھیں اس سے نیچرلی آپ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. جب آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں, تو آپ کے دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, تھینکفلنس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں پھر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, آپ اللہ جل وعلا کی نعمتوں کا چرچا کرتے ہیں, اللہ جل وعلا کی نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں. اور یہی وہ اظہار ہے جو نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے. یاد رکھیں یہ جو گریٹیٹیوڈ ہے نا, گریٹیٹیوڈ, thankfulness, thanking Allah Jalla wa Ala for whatever we have been blessed with. Gratitude increases the blessings given by Allah Jalla wa Ala. And ingratitude decreases the blessings. یہ یاد رکھیں, ناشکری جو نعمتیں آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو بھی ختم کر دیتی ہے. اور گریٹیٹیوڈ اللہ کا شکر ادا کرنا, لئن شکرتم لازیدنکم,
اللہ جل وعلا جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ ان میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے. اس کے 3 فائدے ہیں, یاد رکھیے یہ بہت اہم فائدہ ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے حوالے سے جب آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں, ہر روز رات سونے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ جل وعلا کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ تو نے فلاں چیز عطا فرمائی, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. شکر گزار بندے جب آپ بن جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو نعمت آپ کے پاس ہے اس کو آپ انجوائے کرتے ہیں, نمبر 1. دوسرا, وہ محفوظ رہتی ہے. تیسرا, جو نہیں ہے اللہ اس شکر کی برکت سے وہ بھی عطا فرما دیتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک گھر ہے, ایک گھر ہے, آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو 10 گھر عطا فرمائے. اب اگر آپ اس ایک گھر پر اللہ کا شکر ادا کریں گے نا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اس گھر میں گزارے ہوئے ہر لمحے کو انجوائے کریں گے. دوسرا, دنیا کی کوئی طاقت وہ گھر آپ سے چھین نہیں سکتی. تیسرا, یعنی نیچرلی ایک اسپرچل باڈی گارڈز آپ کے گھر کے ارد گرد ہوں گے جو شکر کی برکت سے اللہ جل وعلا کی روحانی مخلوق کو ہے کہ آپ کے گھر کی حفاظت کریں گے. یہ شکر کی طاقت ہے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے. اور پھر تیسرا یہ ہے, آپ چاہتے ہیں کہ میرا نیبر کے 10 گھر ہیں, میرا ایک کیوں ہے, میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے, اس کے پاس 1 ملین ہے, تو وہ 9 لاکھ مجھے کب ملے گا؟ جب آپ گلہ کریں گے, شکوہ کریں گے. تو شکوہ کیا ہے؟ شکوہ نعمتوں سے محروم کرتا ہے, شکر نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. ہاں, یہ شکر اور شکوہ میں فرق ہے. شکر کا بینیفٹ یہ جو ہے محفوظ بھی رہتا ہے, آپ اسے انجوائے بھی کرتے ہیں. جو نہیں ہے اللہ وہ بھی عطا فرما دیتا ہے. اور شکوہ کی وجہ سے, ناشکری کی وجہ سے جو چیز آپ کے پاس ہے آپ اس کو انجوائے نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ آپ فوکس کس پر کر رہے ہیں؟ جو نہیں ہے. کتنے لوگ میں اتنے جانتا ہوں کہ وہ بزنس مین ہیں اور بزنس کی اس ریٹ ریس میں اس قدر وہ مبتلا ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس جو نعمت ہے اس کو کبھی انجوائے نہیں کر پاتے. ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, فیملی کے ساتھ 1 کپ چائے پینے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ دے فوکسنگ آن what they don't have. وہ اس چیز پر فوکس کر رہے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے. اس کا عذاب کیا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو ہے آپ اسے انجوائے بھی نہیں کر پاتے کیونکہ آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو نہیں ہے. اور پھر کیا ہے؟ جو ہے اللہ جل وعلا وہ بھی لے لیتا ہے, اور جو نہیں ہے اللہ وہ بھی عطا نہیں فرماتا. یہ ناشکری کا عذاب ہے. لئن کفرتم, یہ اللہ کا عذاب شدید کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ جو ہے آپ اس کو کبھی انجوائے بھی نہیں کر پائیں گے, اور جو نہیں ہے وہ ملے گا بھی نہیں. آپ جو چاہتے ہیں آپ کو وہ بھی کبھی نہیں ملے گا. دیکھیں اس کو سمجھیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے, اللہ کی بارگاہ میں گئے. ایک فقیر بندہ بیٹھا ہوا ہے زمین پر اور پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں اس کے پاس, ریت سے سطر ڈانپے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے, اے موسیٰ, اللہ کے پاس جا رہے ہوں, اللہ تک میرا ایک پیغام دے دینا کہ ہے اللہ تو مجھے کب عطا فرمائے گا, تو مجھے کب عطا فرمائے گا, مجھے تو نے کچھ نہیں عطا فرمایا, مجھ پر عطاؤں کی برسات کب ہوگی, میرے پاس تو پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ تک تیرا پیغام پہنچا دوں گا. ایک امیر بندہ موسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے, اے موسیٰ ایک پیغام میرا بھی پہنچا دینا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا, اے اللہ تو نے مجھے اتنا نوازا ہے, اس قدر عطا کیا ہے, اتنا دیا ہے, اب سنبھالا نہیں جاتا, اب عطاؤں کا سلسلہ روک دے, تو نے مجھے بہت زیادہ دے دیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, واپس آتے ہیں تو دیکھا وہ فقیر وہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ فقیر کہتا ہے, اے موسیٰ میرا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا تھا. اللہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا, اے بندے تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے, میں تجھے عطا کرنا شروع کر دوں گا. شکر ادا کرنا شروع کر دے, میں تجھے عطا کرنا شروع کر دوں گا. اس نے کہا, اے موسیٰ میں کس بات پر شکر ادا کروں, میرے پاس ہے کیا ہے کہ جس پر شکر ادا کروں, پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں تو میں کیسے شکر ادا کروں. ہوا کا ایک تیز جھونکا آتا ہے اور اس ریت کو بھی اڑا کے لے جاتا ہے, جو ہے وہ بھی چلا گیا. یہ ناشکری کا عذاب ہے, جو ہے وہ بھی چلا گیا. پھر وہ امیر بندہ آتا ہے, اے موسیٰ میرا پیغام پہنچایا تھا. اللہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا, تو میرا شکر گزار بندہ ہے, تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے, میں عطا کرنا چھوڑ دوں گا. تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے, میں عطا کرنا چھوڑ دوں گا. اس نے کہا, اے موسیٰ مجھے تو شکر کی نعمت سے پیار ہو چکا ہے, محبت ہو چکی ہے, میرے پاس فقط ایمان کی دولت تھی, میرے پاس اور کچھ نہ تھا, میں ایمان کی دولت پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہا, مسلسل شکر ادا کرتا رہا, اللہ مجھے نعمتوں سے نوازتا رہا, اور جو نعمت ادا کرتا رہا ہر
اس نعمت پر میں شکر ادا کرتا رہا, اللہ جل وعلا ان نعمتوں میں اضافہ کرتا رہا. اے موسیٰ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں, شکر نہیں چھوڑ سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو شکر نہیں چھوڑے گا تو اللہ عطا نہیں چھوڑے گا, تو عطا کرتا رہا. تو یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ what you have, focus on that, اس پر فوکس کریں جو اللہ نے عطا فرمایا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ محفوظ بھی رہے گا. ہاں, اور اس دوران یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ جب اپنی زندگی کا گول مقرر کر لیتے ہیں, پازیٹیو ایکشن کے ساتھ آپ نیگیٹیوٹی کا خاتمہ کرنے کی جد و جہد میں رات دن ایک کرتے ہیں کہ میں پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو ایکشن کے ذریعے نیگیٹیوٹی کا خاتمہ کروں گا, تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ جل وعلا آپ کا ذہن کھولے گا, آپ کا دماغ کھولے گا, اور آپ سیلف ایکچولائزیشن کے قابل ہو جائیں گے. سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے؟ سیلف ایکچولائزیشن یہ ہے کہ ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں پریکٹیکل لائف میں ناکام ہو جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ میرے اندر صلاحیت نہیں تھی اس لیے میں ناکام ہوں, میرے اندر قابلیت نہیں تھی اس لیے میں ناکام ہوں. یاد رکھیے, اگر آپ ناکام ہیں تو اس لیے ناکام نہیں ہیں کہ آپ میں ٹیلنٹ نہیں تھا, آپ میں قابلیت نہیں تھی. ہر بندے کو اللہ جل وعلا نے قابلیت دی ہے, ہر بندہ ٹیلنٹ رکھتا ہے. اگر آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں ناکام ہیں تو اس لیے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی قابلیتوں اور مہارتوں کو ڈسکور ہی نہیں کیا. آپ کسی اور کے میدان میں کھیل رہے ہیں. آپ کو اللہ نے نیچرلی ڈاکٹر بنایا ہے, آپ انجینئر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ جل وعلا نے آپ کو سائیکالوجسٹ بنایا ہے, آپ بزنس مین بن رہے ہیں. اور کسی بزنس مین کو, کسی ایک شخص کو اللہ نے بزنس مین بنایا ہے اور وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ابھی اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور ہی نہیں کیا. یاد رکھیں, جو پازیٹیو تھنکنگ کے ذریعے اور پازیٹیو ایکشن کے ذریعے نیگیٹو تھاٹس کا خاتمہ کرتا ہے, تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اللہ جل وعلا اسے سیلف ایکچولائزیشن کے مراحل خود طے کرا دیتے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اپنے آپ کو پہچانے کہ اللہ نے میرے اندر کون سی قابلیت رکھی ہے. سب سے پہلے اس ٹیلنٹ کو ڈسکور کریں. ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے کے بعد اپنی زندگی کے اہداف مقرر کریں. اور یاد رکھیں, اگر آپ ناکام ہیں پریکٹیکل لائف میں تو یا تو آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور ہی نہیں کیا, کوئی اور کام کر رہے ہیں, اللہ نے کسی اور مقصد کے لیے آپ کو بنایا ہے, یا آپ نے ڈسکور کر لیا, آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اس پر عمل کرتے تو آپ کامیاب ہو جاتے, لیکن آپ لیزی ہیں. لیزینس کی وجہ سے آپ مربی بن سکتے ہیں, شاید آپ اوروں کو مشورہ دیں اور وہ کامیاب ہو جائے, اتنا آپ کے پاس علم ہے, لیکن اپنی ذاتی لیزینس کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے آپ کامیاب نہیں ہوئے. ٹیلنٹ اللہ جل وعلا نے ہر ایک کو دیا ہے. امام مالک رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی دو برتھ ہیں, دو برتھ ڈیز ہیں. انسان کی پہلی برتھ ڈے وہ ہے جب انسان دنیا میں آیا, پیدا ہوا, اور the second birth of every human is the day when he discovered himself. دوسری برتھ وہ ہے جب اس نے اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کیا کہ میرے اللہ نے مجھے کیوں بنایا. اب دیکھیں, اگر میں یہاں پر سپیچ کر رہا ہوں, اگر میں کسی اور فیلڈ میں کام کرتا, میں بہت زیادہ بھی محنت کرتا, تو میں ایکسیپشنلی کامیاب نہ ہوتا. اب دیکھ لیں, کسی بھی فرد کو دیکھ لیں پریکٹیکل لائف میں, یہ جو ہم بہت سارے گولز بنا لیتے ہیں, ہم نے یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, کیونکہ ہم نے جو کرنے کی چیزیں وہ کی ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ڈسکور کرنا, اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنا. وہ خزانہ جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے اس کو ڈسکور کر کے اپنی زندگی کے اہداف مقرر کرنے کا پہلا میتھڈ یہ ہے کہ ہر روز رات سونے سے پہلے پازیٹیو تھنکنگ کے ذریعے نیگیٹو تھاٹس کا خاتمہ کریں, اور پھر پازیٹیو ایکشنز کے ذریعے نیگیٹو تھاٹس کا مکمل طور پر خاتمہ کریں. پھر آپ کے اندر سے وہ ایک آنکھ بیدار ہوگی جو آپ کو سیلف ایکچولائزیشن کے مراحل طے کرا دے گی. آپ اپنے آپ کو ڈسکور کر لیں گے کہ اللہ جل وعلا نے میرے اندر کون سی خوبی رکھی ہے. پھر اس کی بنیاد پر آپ اپنی زندگی کے اہداف مقرر کریں گے. اور بڑا ہدف ایک ہونا چاہیے, یاد رکھیں, بڑا گول ایک ہونا چاہیے. مثال کے طور پر, کیا آپ نے کسی فٹ بالر کو دیکھا ہے کہ جو بہترین فٹ بالر ہو اور پھر کرکٹر بھی ہو اور انٹرنیشنل لیول پر کرکٹ بھی کھیلتا ہو؟ نہیں ملے گا آپ کو. شاید کوئی ایسا بندہ ایک ہو. کیوں؟ ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے, ایک بندہ ہر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مثال کے طور پر رونالڈو ایک فٹ بالر ہے, کیا وہ کرکٹ کھیل سکتا ہے؟ یا اتنا اچھا کھیلے گا کہ وہ اپنی ٹیم کے لیے انٹرنیشنل لیول پر کھیلے گا؟ یا یہاں کے جو کرکٹرز ہیں آپ کے, وراٹ کوہلی زندہ باد,
سارے نام اپنے. کیا وہ فٹ بال میں بھی اتنی کامیابی حاصل کر سکے گا؟ نہیں. تو یہ یاد رکھیں، ہر بندہ اپنا ایک مین ہدف مقرر کرے، ایک مین ہدف، ایک مین گول کہ میں نے پریکٹیکل لائف میں یہ بننا ہے. اور اس میں یہ بھی شرط ہے، یاد رکھیں، اداس لوگوں سے دور رہا کریں. تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تیرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. تیرے خاندان میں کوئی کامیاب نہیں ہو، تو کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں، کیونکہ پازیٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے یاد رکھیں آپ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں گے، یہ بڑا ضروری ہے. ہاں، دل والوں کے ساتھ رہیں، اور ساتھ رہیں لیکن عاجزی کے ساتھ، یہ بھی بہت ضروری ہے. کچھ لوگ مضبوط قلوب والوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن ان کے آگے بھی پھر تکبر ہی کرتے ہیں. ہاں، اپنا نخر، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. ہاں، میں وہ کہتا ہوں اکثر، نہ کوئی دل ملاتا ہے، نہ کوئی دل سے ملتا ہے، نہ کوئی دل ملاتا ہے، نہ کوئی دل سے ملتا ہے. کسی نے سچ کہا ہے، دل بڑی مشکل سے ملتا ہے. کیوں؟ وہ درمیان میں موٹے موٹے پیٹ آ جاتے ہیں نا، وہ دلوں کو ملنے نہیں دیتے. لالچ، دنیا، انانیت، سیلفش تھاٹس. میں نے یہ اپنا آپ مٹانا پڑتا ہے. جہاں کو ناز ہے ہستی پہ اپنی، میں اپنی نیستی پہ مر رہا ہوں. ملا ہے جب سے لطف انکساری، تنزل میں ترقی کر رہا ہوں. تنزل میں بھی ایک ترقی کا مقام. جب انسان فروتنی کا پیکر بن جاتا ہے، عاجزی اپنے شیخ کے آگے، اپنے اسپرچل گائیڈ کے آگے، ہاں، وہ جو آپ کا ٹرینر ہے، آپ کا ٹیچر ہے، آپ اس کو حقیقتاً اپنا ٹرینر مان لیتے ہیں، عاجزی کے ساتھ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ارد گرد ہمیشہ پازیٹیوٹی ہے، اور اداس لوگوں سے دور رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ خود کچھ کرنا ہے نہ آپ کو کچھ کرنے دینا ہے. ہاں، وہ ایک ہے نا کہ ایک گاؤں میں کچھ لوگ تھے، تو انہوں نے وہاں پر کسی نے اٹیک کرنا تھا. وہ اس گاؤں میں اگر وہ رہتے تو سارے برباد ہو جاتے، سب کی موت واقع ہو جاتی. تو اس کے آگے ایک بہت بلند دیوار تھی. انہوں نے اس دیوار کو کراس کر کے دوسرے شہر میں جانا تھا. وہ دیوار بہت بلند تھی، بہت اونچی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس دیوار کو کون کراس کرے گا، یعنی دوسری طرف جا کے یا دیوار کے اوپر جا کر رسی پھینکے گا اور لوگ جو ہے اس کو کلائم کریں گے اور شہر میں جائیں گے. تو انہوں نے 10 لوگوں کا انتخاب کیا کہ آپ جائیں اور اس دیوار کو کراس کریں، اوپر جا کے اس دیوار پر چڑھ کے اوپر سے رسی پھینکیں، اور پھر ایک ایک کر کے وہ سارے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اس شہر میں چلے جائیں گے، ان کی جان بچ جائے گی. اب جب ان 10 لوگوں کا انتخاب کیا نا، تو نیچے گاؤں کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ اپنا قد دیکھ، اپنی ہائٹ دیکھ، یہ دیوار اتنی اونچی، اتنی بلند دیوار ہے، اس دیوار کو تو کیسے کراس کر سکتا ہے، اس دیوار پر تو کیسے چڑھ سکتا ہے، تم لوگ اپنا قد دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے. وہ 10 لوگ تھے، ان میں 9 لوگ ناکام ہو گئے، وہ وہیں رہے. ایک اللہ کا بندہ وہ دیوار کے اوپر چڑھ گیا، اوپر سے اس نے روپ کو پھینکا، رسی پھینکی، اور پھر ایک ایک کر کے سارے گاؤں کے لوگوں کی جان بچ گئی. جب وہ شہر میں پہنچتے ہیں، اس دیوار کے اس پار جب پہنچتے ہیں شہر میں، تو سب اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. We thank you that you saved our life. تیری وجہ سے ہماری جان بچ گئی، تیرا شکریہ. وہ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کا بندہ ریئیکٹ ہی نہیں کر رہا، ان کو دیکھ رہا ہے اس طرح. وہ کہہ رہے ہیں تیرا شکریہ کہ تو نے ہماری جان بچائی، لیکن وہ ریئیکٹ ہی نہیں کر رہا. وہ دیکھ رہا ہے کیوں وہ چپ ہے، کیوں وہ جواب نہیں دے رہا. وہ بہہ رہا تھا. کیا سن رہے ہیں؟ اب میں کیا عرض کر رہا ہوں. وہ جو نیگیٹو باتیں سن رہے تھے نا، وہ تم نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے، وہ جو سننے کی صلاحیت رکھتے تھے وہ سارے ناکام ہو گئے، کیونکہ نیگیٹو میسیجز ان تک پہنچ رہے تھے. یہ بہرا تھا، یہ نیگیٹو میسیج سن نہیں پاتا تھا. اس کا مقصد، اس کا گول تھا، یہ ان اداس لوگوں کی اداس باتوں کو سن نہیں پاتا تھا، اس لیے یہ کامیاب ہو گیا. تو یہ یاد رکھیں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، پریکٹیکل لائف میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بہرے ہو جائیں، نیگیٹیوٹی کے حوالے سے بہرے ہو جائیں. نیگیٹو باتیں سنانے، میں تو یہاں ہندوستان آتا ہوں یا پاکستان جاتا ہوں، تو وہاں پر دیکھتا ہوں گلیوں میں آپ کو وہ مالش کرنے والے، مساج کرنے والے لوگ ملتے ہیں. وہ کچھ پیسے لیتے ہیں اور آپ کو جو مساج کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار، یہ فزیکل مساج کرنے والوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن فزیکل مساج سے زیادہ امپورٹنٹ مینٹل مساج ہے. ذہن کی مالش یہ بھی چاہیے ہمیں. ہاں، تو کچھ ہوتے ہیں نا بزنس مین، کاروباری لوگ، اور ہمیشہ مایوس بھی رہتے ہیں. تو میں نے ان کا، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے نا، اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو یہ جو فزیکل مساج کے لیے تم نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے، یہ مالش کرنے والوں کو رکھا ہوا ہے،
ان سے زیادہ اہم مینٹل مساج کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے. کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا جب گھر میں جاتے ہو تو بیوی ہمیشہ کہتی ہے تو نکما ہے, بچے بھی کہتے ہیں تو نکما ہے, بزنس ورک کالیگس کے پاس جاتے ہو کہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. اتنے نیگیٹو لوگ رکھے ہیں. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے نا تو یہ فزیکل مساج کرنے والوں کو جو تم پیسے دیتے ہو, اتنے پیسے کے لیے اتنا پیسہ دے کر ایک مینٹل مساج کرنے والوں کو مقرر کرو جو گھر میں بیٹھا ہو, جب بھی سیٹ صاحب اندر آئے یا کوئی بھی بندہ اندر آئے باہر جائے وہ کہے یو کین ڈو اٹ, تو کر سکتا ہے, تو کر سکتا ہے, تو کر سکتا ہے, تو کر سکتا ہے. یہ مینٹل مساج ہے کہ یہ پازیٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اداس لوگوں سے دور رہنا ہے. ہاں, ہمیں پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو مضبوط ذہن والے ہوں, to be surrounded by positive people, کیونکہ اس کے لیے یہ بہت ضروری. اور دوسری بات, focus on what you have in life rather than complaining about what you don't have in life. جو ہے اس پر فوکس کریں, یہ کمپلین نہ کریں یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اس پر فوکس کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ جل وعلا آپ کو کیسے کامیابی عطا فرماتا ہے. ایک جی مزاس کی ایک لڑکی ہے, 19 ایئر اولڈ لڑکی, غیر مسلم تھی. اس کی زندگی میں ایک مقصد تھا کہ میں نے زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے, میں نے زندگی میں کچھ بننا ہے, میں نے پریکٹیکل لائف میں کامیابی حاصل کرنی ہے. لیکن کیا ہوا, اچانک وہ پیرالائزڈ ہو گئی, پورا جسم اس کا مفلوج ہو گیا, مکمل پیرالائز ہو گئی. صرف اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں, بول بھی نہیں سکتی, صرف برین کام کر رہا ہے. 19 ایئر اولڈ, لیکن اس کی زندگی کا مقصد تھا کہ میں نے پریکٹیکل لائف میں کچھ بن کے دکھانا ہے. لیکن کیا ہوا, اچانک وہ پیرالائز ہو جاتی ہے. جب وہ پیرالائز ہو جاتی ہے صرف آنکھیں چل رہی ہیں, دماغ چل رہا ہے. لیکن اسے پتا تھا, چونکہ وہ سیلف موٹیویٹڈ ہے, اس قدر اس کے اندر موٹیویشن تھی کہ میں نے زندگی میں کچھ بننا ہے, میں نے زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے. اور اس نے اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کر لیا تھا. ٹیلنٹ کیا تھا کہ وہ رائٹر تھی. جس طرح میں نے کہا کہ سیلف ایکچولائزیشن کے مراحل طے کرنا, سیلف ڈسکوری کے مراحل طے کر کے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی حقیقتوں کو سمجھ کے جب آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے میرے اندر وہ کون سی خوبی, کون سا خزانہ رکھا ہے جو اللہ جل وعلا نے صرف مجھے دیا ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے, میں اس پر عمل کروں گا, اس کی بنیاد پر اپنے اہداف مقرر کروں گا اور کامیابی حاصل کروں گا. اس لڑکی نے اپنے آپ کو ڈسکور کر لیا تھا, لیکن اچانک وہ مفلوج ہو گئی. اب کیا ہوا, اس حالت میں وہ محتاج ہے, ڈیپینڈنٹ ہے, وہ موو بھی نہیں کر سکتی. فیملی ممبرز اس کو اٹھاتے ہیں, اگر کہیں جانا ہو تو فیملی ممبرز اٹھا کے لے جاتے ہیں, ویل چیئر پر لے جاتے ہیں. خود وہ حرکت نہیں کر سکتی تھی, لیکن ہاتھ بھی نہیں موو کر سکتی تھی. اس حالت میں اس نے ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب بیسٹ سیلر دنیا میں بنی اور وہ عورت سیلیبریٹی بن گئی, کامیاب ہو گئی. کیسے؟ ظاہر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ وہ اپنے ہینڈز بھی موو نہیں کر سکتی تھی, تو کتاب کیسے لکھی؟ اس نے اپنی آنکھوں کے ذریعے کتاب لکھی, پلکوں کے ذریعے, یوں آنکھیں چپک کر اس نے اپنی کتاب لکھی. اس کے فیملی ممبرز اس کے سامنے الفابیٹس پیش کرتے ہیں, اے بی سی ڈی. جس حرف کا انتخاب کرنا ہوتا وہ آنکھ بند کر لیتی, جس کو پاس کرنا ہوتا آنکھ کھلی رکھتی, پھر کسی اور حرف کا انتخاب کرنا ہوتا آنکھ اس طرح بند کر لیتی. یوں اپنی آنکھوں کو چپکنے کے ساتھ ساتھ اس نے حروف کا انتخاب کیا. یوں حروف سے الفاظ بنے, الفاظ سے جملے, پیراگرافس بنے, اور اس نے پوری کتاب لکھ ڈالی اور وہ کامیاب ہو گئی. اس کتاب کے کور پیج پر اس نے یہ جملہ لکھا, فوکس آن واٹ یو ہیو ان لائف rather than complaining about what you don't have in life, and learn how to best utilize what you have in life. You will be successful in life. اس چیز پر فوکس کرو جو ہے, جو نہیں ہے اس پر فوکس نہ کرو. میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, میرا ٹیچر اچھا نہیں تھا, میری یونیورسٹی اچھی نہیں تھی, میرے والدین سخت مزاج تھے, میرے پاس رشوت نہیں تھی, سیاستدان جو تھے وہ کرپٹ تھے. اور ٹھیک ہے یہ باتیں تم پاکستان انگلینڈ میں کیا کرو, امریکہ میں کیا کرو, یہاں تو کرپشن ہے, انڈیا میں کرپشن ہے, فلاں ملک میں کرپشن ہے, یہاں پر تو سفارشیں چلتی ہیں, وہاں کامیاب ہو سکتے ہو. میرے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, میرا ٹیچر اچھا نہیں تھا, والدین کی تربیت اچھی نہیں تھی, فلاں نے مجھ پر جادو کر دی, میں اصل میں کامیاب ہو سکتا تھا, لیکن میری فلاں دادی کی فلاں رشتے دار نے قبر میں جا کے تعویذ ڈال لیے تھے, اس کی وجہ سے میں ناکام ہوں. ہاں, یہ ہماری سوچ ہے. اہل ہمت نے حصول مدعا میں جان دی اور ہم بیٹھے ہوئے رویا کی یہ تقدیر کو. ہماری تو تقدیر ہی ایسی تھی بھائی, میں کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ شکوہ گلا فلاں کی وجہ سے, فلاں کی وجہ سے, فلاں کی وجہ سے. اس لڑکی نے ایک پیغام دیا, اس نے پیغام دیا, اس نے میسج دیا, تم کہتے ہو تمہارے پاس کچھ نہیں,
ذرا مجھے دیکھو میرے پاس کیا ہے. میرے پاس کیا تھا؟ ہاں میرے بھائیوں، تمہارے پاس تو ہاتھ ہیں، تمہارے پاس تو زبان ہے، ٹانگیں ہیں، دل ہے، جسم ہے، حرکت کر سکتے ہو، قوت ہے. اس نے کہا میرے پاس تو فقط 2 آنکھیں تھیں، میں نے ان 2 آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لیا. اگر میں کامیاب ہو سکتی ہوں تو تم کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ تو یہ وہ پریکٹیکل چند میتھڈز ہیں نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کا، کہ پریکٹیکل پازیٹیو ایکشنز کا استعمال کریں اور پھر دیکھیں پازیٹیو ایکشنز کے ذریعے اللہ جل وعلا آپ کو کیسے کامیابی عطا فرماتا ہے. اس حوالے سے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. چند جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ میں آخر میں کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے وہ نوٹس مل جائیں، نے وہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی جو آج کے سائیکالوجسٹ بیان کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے ذریعے ہم نے ان چیزوں کو بیان کیا. دیکھیں یہ چند امپورٹنٹ پوائنٹس، کیونکہ میں خود بھی سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک میرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے. سب سے پہلی کوپنگ میکینزم میں جو چیز ہمیں بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیپ ریمائنڈنگ یور سیلف دیٹ ٹوڈے از ناٹ انڈیکیٹو آف ٹمارو. If you're experiencing the symptoms of depression today, that doesn't mean that it will be the same tomorrow. You have another opportunity tomorrow. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہی تو سورۃ الضحیٰ ہمیں بتا رہی ہے. یہ پہلی ٹیچنگ ہمیں بتائی جاتی ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھو کہ کل آ رہا ہے، فیوچر مستقبل ہے. بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہو کہ میرا فیوچر برائٹ ہے، فیوچر میرا روشن ہے. اور یہی وہ پہلی بیسک ٹیچنگ بتائی جاتی ہے. پوائنٹ نمبر 2، assess the parts rather than generalizing the whole. Push yourself to write down the good and all the happy moments, negating the sad moments. یہ کیا تھا؟ اس طرح میں نے بتایا کہ پہلی 3 آیتیں روحانی حوالے سے نیگیٹیوٹی کو پازیٹیو تھاٹ کے ذریعے ختم کرنا، اور پھر دوسری جو 3 آیتیں ہیں وہ مادی اعتبار سے نیگیٹیوٹی کو پازیٹیو تھاٹ کے ذریعے ختم کرنا. یہی میسج دیا جاتا ہے کہ assess the parts rather than generalizing. اپنی زندگی کے ایک ایک پارٹ کو دیکھیں اور ماضی کے پارٹس کو یاد کریں کہ کب اللہ نے میری مدد فرمائی تھی. یہ نہ دیکھیں کہ سب کچھ برباد ہو چکا ہے. لکھیں، ہر روز لکھیں کہ ماضی میں کیا کیا میں نے ایکسپیرینس کیا. جب میں نے اللہ کو پکارا، اللہ نے مدد کی تھی. جس نے ماضی میں کی تھی وہ آج بھی کرے گا، مستقبل میں کرے گا. میں صرف انتظار کروں گا. مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے. اس یقین کے ساتھ آپ زندگی گزارتے رہیں، اللہ جل وعلا آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. پوائنٹ نمبر 3، ایکسپوجر ٹو سن لائٹ. ایکسپوجر ٹو سن لائٹ. اتنی تو انگلش آپ کو آتی ہے. مجھے تو کہا گیا تھا کہ انگلش میں ہی سارا بیان کرنا. ظاہر ہے آپ تو ماشاءاللہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایکسپوجر ٹو سن لائٹ offers great benefits in battling against depression. Sunlight والضحى والليل إذا سجى. ہاں یہی اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ exposure to sunlight offers great benefits in battling against depression. It can increase your serotonin levels, which can provide a mood boost. سیروٹونین لیول آپ کا انکریز ہوتا ہے سورج کی روشنی کے ذریعے سے. سن لائٹ آپ اس کو دیکھیں اور آپ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہوگی. پوائنٹ نمبر 4، knowing that you can count on supporting loved ones helps improving depression. کہ میرے کچھ دوست ہیں جو میری مدد کریں گے، ان سے سپورٹ حاصل کروں گا، یہ آپ کو ڈپریشن کا مقابلہ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. spend time with loved ones. keep reminding yourself that there are people out there who care for you, who love you. Resist the temptation to feel like you are a burden. This can be a lie. یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ میں یہ یقین پیدا کریں، خود کو پرسویٹ کریں، آمادہ کریں کہ مجھ سے محبت کرنے والے دنیا میں ہیں جو مجھ سے محبت کریں گے، اور جب مجھے مدد کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ مدد کریں گے. لیکن اس کا جواب بہت سارے لوگ ایسے دیں گے، وہ کہیں گے کہ میں کیسے اپنے آپ کو پرسویٹ کر سکتا ہوں، مجھ سے تو کوئی محبت کرنے والا ہے ہی نہیں، میرا تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں یہاں پر اس کا جواب قرآن دیتا ہے. قرآن دیتا ہے
کیونکہ دنیا میں شاید آپ سے محبت کرنے والے نہ ہوں، لیکن مسلمان کبھی ڈپریشن کا شکار اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کہے گا کہ دنیا میں تمہارے مددگار نہیں ہوں گے، میرا تو اللہ بھی مددگار ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مددگار۔ جب مسلم کے دل میں یہ یقین پیدا ہوگا اور ان کوپنگ میکنزمز کو سیکھ کر پریکٹیکلی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے گا اور بار بار اپنے آپ کو یاد دلائے گا، تو پھر تو وہ دل سے کہے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی مددگار نہیں، میں اللہ کی مدد کو مانتا ہوں، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو مانتا ہوں۔ وہ بار بار اپنے آپ کو یقین دلاتا رہے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدد کریں گے، میں ان کو پکاروں گا، وہ مدد کے لیے آئیں گے۔ جب اسے اس بات کا یقین پیدا ہو جائے گا دل میں، تو پھر وہ ڈپریشن کے مرض کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیں، کیونکہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا لا تحزن، گھبرانا نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پتہ چلا یہ گھبرانے اور معیت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کی معیت گھبراہٹ کو ختم کر دیتی ہے، اللہ کی معیت کا یقین کہ میرا رب میرا مددگار ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میری مدد کرے گا، یہ انسان کے دل سے غم کی کیفیت کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن یہ یقین پیدا ہو اللہ جل، اور یہ خوف سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر یہ محبت میں بدل جاتا ہے۔ خوف ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، یاد رکھیں، محبت کرتے ہیں لیکن یہ خوف پھر ایک مختلف قسم کا خوف بن جاتا ہے، وہ محبوب کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، ہر کوئی کہتا ہے مجھے اللہ کا بڑا خوف، بڑا ڈرتا ہوں میں اللہ سے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ ہمارے اکابر بزرگ جو ولایت کے بلند مقامات پر فائز تھے، وہ بھی کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے اندر اللہ کا حقیقی خوف ہے۔ ہمارے یہاں ہر بندہ کہتے ہیں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں۔ جب ڈر ہے، اللہ کا خوف حقیقتاً دل میں پیدا ہو چکا ہو، تو پھر انسان گناہ نہیں کرے گا۔ ایک شخص 3 دن سے جاگ رہا ہے، سویا نہیں ہے، سفر پر ہے، اچانک راستے میں کوئی دوست ملتا ہے، کوئی فرینڈ ملتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے بستر بچھاتا ہوں، یہ کمرہ ہے، یہاں تو سو جا۔ زمین پر میٹرس وہ وہاں رکھتا ہے اور کہتا ہے تو اس قدر تھکا ہوا ہے، آرام سے سکون کی نیند سو جا، لیکن یہ کمرہ بھی تجھے دیتا ہوں، 3 دن سے تو جاگ رہا ہے اور تجھے وقت دیتا ہوں، تو یہاں سو جا، لیکن ذرا خیال رکھنا وہ جو اس کمرے کی وہ سائڈ میں ایک سوراخ ہے، وہاں سے کبھی کبھی سانپ نکل آتا ہے، لیکن تو آرام سے سو جا، پرابلم نہیں ہے، سو جا۔ آپ بتائیں کیا اس کی آنکھ لگے گی؟ کیا وہ سو پائے گا؟ ہاں، نیند تو بڑی سخت ہے، بہت شدید نیند ہے، تھکا ہوا ہے، لیکن ایک سانپ کے آنے کا امکان ہے، یقین نہیں ہے کہ سانپ آئے گا، لیکن پوری رات اس کی آنکھ نہیں لگے گی، اور ادھر تجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی فجر کے لیے آنکھ کھلتی نہیں ہے، تو کاہے کا خوف ہے یہ جھوٹ ہے، خوف نہیں۔ تو یہ اللہ کی معیت، اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، یہ یقین، یہ انسان کے دل میں پھر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، پھر انسان کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے۔ ہاں، پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لیکن ڈرتے وہ بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں، اور تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کیوں فرمایا کہ ان کے دل میں ڈر نہیں ہوتا؟ تو کیا کنٹرڈکشن ہے، تعارض ہے؟ کوئی کنٹرڈکشن نہیں، ایک ہی بات ہے، وہ ایک سے ڈرتے ہیں، ایک سے ڈرتے ہیں، اسی لیے ہر ایک سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ اس ایک سے ڈرتے ہیں، اسی لیے ہر ایک سے نہیں ڈرتے، ہم اس ایک سے نہیں ڈرتے، اسی لیے ہر ایک سے ڈرتے ہیں۔ بس اس کا ڈر اپنے دل میں ہم پیدا کر لیں، حقیقی اس کا پیار پیدا کر لیں۔ یہ پوائنٹ نمبر 5 تھا۔ پوائنٹ نمبر 6 کیا ہے؟ پریکٹس۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے، ڈو والنٹری ورک whereby you will have the opportunity of doing something new all the time. Research shows that doing something new can improve your overall well-being and strengthens your social relationship. You may be used to receiving help from others, by reaching out and providing help actually improves your mental health. یہ تصور جو میں نے پہلے بیان کیا کہ لوگ ریسیپینٹ بن جاتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ 3 جو آیتیں ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ پریکٹیکل ایکشن، پازیٹیو ایکشن،
یہ پازیٹیو ایکشن یہاں بھی بیان کیا گیا. اینڈ پوائنٹ نمبر 6, practice gratitude and be thankful for what you have. Research shows that gratitude can have lasting positive effects on your overall mental health. یہ 6 جنرل پوائنٹس بتائے جاتے ہیں اور یہ 6 پوائنٹس ان سے بہت زیادہ ہمیں فقط سورۃ الضحیٰ میں ملتا ہے. اور سورۃ الضحیٰ فقط ایک ورد نہیں, فقط ایک لٹنی نہیں ہے, سورۃ الضحیٰ لٹنی بھی ہے اور قرآنک سائیکالوجی کے ذریعے یہ ہمیں ڈپریشن کا مقابلہ کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے. اس میں پریکٹیکلی جو ہم ٹپس اپنے ساتھ ابھی لے کر جائیں گے تاکہ ہم ان پر عمل کریں, ان میں سے پہلا ٹپ یہ ہے, یہ یقین پیدا کریں کہ پریکٹیکل ٹپس ہیں یہ. پہلا کہ اللہ از واچنگ, ہر وقت یہ یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور پاسٹ ایونٹس کو لکھتے رہیں, جب بھی اللہ نے مجھے میری مدد کی ان کو یاد کرتے رہیں اور ہر روز ان پاسٹ ایونٹس کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کی میموری میں وہ ایونٹس فریش ہوتے جائیں. یہ پہلا پوائنٹ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ میرا مددگار ہے. یاد رکھیں یہ جو ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں انہیں اللہ پر یقین نہیں ہوتا, ہم نے بار بار انہیں یاد دلانا ہے. وہ یاد نہیں دلانا کہ پریکٹیکل ٹیچنگ سکھائی ہے نہیں اور صرف کہا کہ تیرا ایمان کمزور ہے اس لیے تو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے. اس سے غصہ نہیں کرنا, اسے پریکٹیکلی گائیڈ کرنا ہے, اسے ٹائم دینا ہے, بار بار محبت کے ساتھ یاد دلانا ہے. تو کہتا ہے میرا کوئی مددگار نہیں ہے, تو کہتا ہے فلاں ظالم ہے, اس نے ظلم کیا, اس نے فلاں مرحلے میں فلاں زندگی میں اس کو نقصان کیوں نہیں پہنچا, اس نے مجھے اتنے دکھ پہنچائے, اتنے غم پہنچائے, لیکن آج وہ کامیاب زندگی گزار رہا ہے. اس تصور کے ساتھ آپ مزید ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن جب یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے گا, ان اللہ معنا, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو پھر آپ کو یہ یقین اس یقین کی بنیاد پر آپ یہ بات اپنے دل میں پختہ کر لیں گے کہ اگر آج نہیں تو آخرت میں اللہ جل وعلا بدلہ لے گا, اللہ جل وعلا انصاف کرے گا, تو آپ سکون کی کیفیت میں چلے جائیں گے. پوائنٹ نمبر 2, یہ پہلا پوائنٹ تھا اللہ, یہ یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پوائنٹ نمبر 2, گریٹیٹیوڈ, شکر. اس پر میں بہت تفصیل سے کلام کر چکا. ہر روز رات سونے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں, اللہ نے یہ بھی عطا فرمایا, یہ بھی عطا فرمایا, ان پر اللہ کا شکر ادا کریں. جب شکر ادا کریں گے تو جو ہے اس کو انجوائے بھی کریں گے, اور پھر اللہ جل وعلا مزید جو نہیں ہے وہ بھی عطا فرما دے گا, اور جو ہے اللہ جل وعلا اس کو پروٹیکٹ بھی کرے گا. پوائنٹ نمبر 3, گیو ہیپینس ٹو پیپل. یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو خوشیاں دیں, لوگوں کو خوشیاں دینا, صرف مال دینا نہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس دولت نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, ہم کیسے لوگوں کو کچھ دیں. دیکھیے خوشی دینے کے لیے پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیسہ دے کر بھی خوشی نہیں دے پاتے, کتنے لوگ ایسے ہیں جو مال دے کر بھی خوشی نہیں دے پاتے, مال دیتے پھر احسان جتلاتے ہیں, فلاں وقت میں نے تیری مدد کی تھی, اس کو مزید ذلیل کرتے ہیں, رسوا کرتے ہیں. وہ ایک عورت تھی نا, وہ اپنے پڑوسی کے پاس گئی اور اس سے نمک مانگا, تو بیٹے نے کہا ماں گھر میں نمک ہے, اس سے کیوں مانگتی ہے, نیبر سے کیوں مانگتی ہے؟ اس نے کہا کہ اصل میں یہ غریب انسان ہے, کبھی کبھی ہم سے کھانا مانگتا ہے, لیکن چونکہ غریب ہے تو یہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے, شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میں لوگوں سے مانگتا ہوں. تو میں نے کہا کہ میں بھی اس سے کچھ مانگ لوں, اگرچہ ہمارے گھر میں نمک ہے لیکن اس سے اس لیے مانگ رہی ہوں تاکہ اس میں وہ سوق و یقین پیدا ہو, کانفیڈنس پیدا ہو کہ میں بھی ان سے مانگ سکتا ہوں, میں بھی ان سے مانگوں. تو اب یہ مانگ کر خوشی دینا ایک ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دے کر بھی خوشی نہیں دے پاتے, اور کچھ ایسے ہیں جو لے کر بھی خوشی دے دیتے ہیں, لے کر بھی خوشی دے دیتے ہیں. تو خوشیاں بانٹنے والے بنے. یہ یاد رکھیں میرے دوستو, یاد رکھیں, خوشی is given birth as twins. خوشی کبھی اکیلی پیدا نہیں ہوتی, یہ جڑواں پیدا ہوتی ہے. آپ کسی کو ایک خوشی دیں گے نا, آپ کسی کو ایک خوشی دیں گے تو آپ نے ایک خوشی اسے دی, ایک خوشی پیدا نہیں ہوئی, 2 پیدا ہوئی. ایک آپ نے اسے دی اور ایک آپ کے دل میں پیدا ہو گئی, 2 خوشیاں پیدا ہو گئی. تو خوشیاں دینے والا آپ کے دل میں خوشی پیدا کرے گا. تو یہ جو میں نے بتایا نا, پریکٹیکل ایکشن کے ساتھ آپ ہیومینٹی کی سروس کریں, کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں, اور جتنا زیادہ ڈپریشن ہے اتنا زیادہ والنٹری ورک کریں, لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں, لوگوں کے ساتھ ٹائم گزاریں. ان کی مشکلات کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ میری ڈیفیکلٹیز بہت کم ہیں اس کی بنسبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بہت پازیٹیو پیغامات دیے ہماری پریکٹیکل لائف میں کہ خوشی دے کر ہمارے دل میں اللہ جل وعلا کیسے خوشی پیدا فرماتا ہے. پوائنٹ نمبر 4, اذکار, اوراد, وظائف. یہ پاورفل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی گجرے نچھاور کریں, صلاۃ و سلام کثرت سے پڑھیں, استغفار پڑھیں, اللہ اللہ کا ورد کریں, اپنی زبانوں کو ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رکھیں.
ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، بہت سارے احکام ہیں، مجھے کوئی ایک عمل بتائیں، ایک عمل بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ، بس ایک کام کر، سارا اسلام آسان ہو جائے گا۔ یہ اس زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے کہ اسلام کے سارے احکام اللہ جل وعلا آسان فرما دیتا ہے۔ اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ زبان کا اثر دل پر کیسے ہوگا، میں صرف زبان سے پڑھ رہا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بستامی، حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ لیکچر دے رہے ہیں اور اس میں اللہ جل وعلا کے اسم ذات کی پاور بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اسم ذات اتنا پاورفل ہے، اس کا دل پر ایسا اثر مرتب ہوتا ہے کہ یہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ بھولی سینا ابھی سینا اس مجمع میں بیٹھا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہم فلاسفرز ہیں اور فلسفی 4 شکلوں سے بات کرتے ہیں، ایک شکل خارجی ہوتی ہے، ایک شکل ذہنی ہوتی ہے، ایک شکل کتابی ہوتی ہے، ایک شکل لفظی ہوتی ہے۔ تو بھولی سینا نے کہا اے شیخ ابو بکر شبلی، ہم نے تو ابھی اللہ جل وعلا کے وجود کو مانا ہے اور اللہ جل وعلا کہ وجود کو مؤثر مانتے ہیں کہ اللہ جل وعلا خود انسان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے، لیکن کسی چیز کی شکل ذہنی کو مؤثر نہیں مانتے، کسی چیز کی شکل لفظی اور کتابی کو مؤثر نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر آگ ہے، آگ کی شکل خارجی کیا ہے؟ فائر اٹسیلف، ایکسٹرنل ایگزسٹنس از فائر۔ آگ کی شکل لفظی کیا ہے؟ آگ کہنا، تلفظ کرنا۔ تو بتائیں جب میں کہوں گا آگ فائر تو کیا میری زبان جل جائے گی؟ میں کاغذ پر آگ لکھتا ہوں تو کیا کاغذ جل جائے گا؟ کیا جب میں آگ کے بارے میں سوچتا ہوں تو کیا میرا دماغ جل جائے گا؟ تو کہا شکل ذہنی مؤثر نہیں ہوتی، شکل لفظی مؤثر نہیں ہوتی، شکل کتابی مؤثر نہیں ہوتی، شکل خارجی ہی مؤثر ہوتی ہے۔ تو تم کہتے ہو کہ اللہ کے نام میں اتنا اثر ہے کہ اللہ کا نام انسان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے، ہم کیسے مانیں؟ ہم تو اللہ جل وعلا کی ایگزسٹنس کو مانتے ہیں کہ اللہ جل وعلا خود انسان کے دل کی دنیا بدل سکتا ہے لیکن اس کا نام نہیں بدل سکتا۔ حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ نے فرمایا تو گدھا ہے، اب گدھے کو کون سمجھائے؟ پھر یہ جملہ کہا اب گدھے کو کون سمجھائے؟ بولی سینا جلال میں آ گیا، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، کہا حضرت آپ نے مجھے اتنے مجمع میں گدھا کہہ دیا، اتنے بڑے شیخ۔ آپ نے فرمایا میں ایک بات سمجھانا چاہتا تھا کہ جب گدھے کا نام سن کر تجھے غصہ آیا اور تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، جب گدھے کا نام تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کا نام تیرے دل کی دنیا کیوں نہیں بدل سکتا؟ گدھا تیرے دل کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کا نام تیرے دل کا زنگ دور کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اللہ کا نام لیتے رہیں، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، استغفار کی کثرت کریں، استغفار اور صبح کے وقت استغفار، صبح کے وقت استغفار، یہ تو آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ استغفار کیا بنا دیتا ہے؟ مستجاب الدعوات۔ یقین کے ساتھ کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں۔ مستجاب الدعوات کون ہوتا ہے؟ جس کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے، جو دعا کریں گے اللہ جل وعلا آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ مستجاب الدعوات۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک سفر پر جا رہے ہیں، ایک مسجد میں مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں سو جاؤں گا اور فجر کے وقت میں اٹھوں گا اور پھر اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ تو وہاں مسجد میں کوئی بابا جی تھے، انہوں نے کہا کہ عشاء کے وقت تک آپ کو اجازت ہے، اس کے بعد آپ مسجد میں قیام نہیں کر سکتے، میں نے مسجد کا دروازہ بند کرنا ہے۔ آج بھی ہوتے ہیں نا ہماری مسجدوں میں کچھ جذباتی بابے بزرگ ہوتے ہیں، نکلو مسجد سے باہر، انہیں پتہ نہیں ہوتا کون ہے۔ وہ سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا کہ یہاں پر ایک کم علم شخص کے لیے اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور وہاں امام احمد بن حنبل جیسے مجتہد مطلق کو وہ پہچان ہی نہیں پاتے تھے، انہوں نے سمجھا کہ ویسے ہی بابا ہے، تو اس نے کہا نکل جاؤ باہر، آپ کو میں اجازت نہیں دیتا اس مسجد میں قیام کی رات کو۔ تو وہ سخت شدید سردی تھی، سردی کی راتیں تھیں، تو وہ وہاں سے نکلتے ہیں، اپنا سامان اٹھا کے نکلتے ہیں، تو باہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تنور پر ایک نوجوان روٹیاں پکا رہا ہے، اور آگ کو دیکھا تو کہا کہ اگر تو مجھے اجازت دے تو آج کی رات میں یہاں گزار لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بڑے میاں آپ گزار نہیں رہا، بیٹھیں آپ۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں بیٹھتے ہیں اور اسے بڑی محبت بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔
اور اس نے کہا بڑے میاں آپ مجھے اتنے پیار سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جب روٹی پکاتا ہے اور تیار کرتا ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، تو نور میں روٹی ڈالتا ہے استغفار پڑھتا ہے، نکالتا ہے استغفار پڑھتا ہے، روٹی کو رکھتا ہے استغفار پڑھتا ہے، تو مجھے یہ تیری استغفار کی ادا بڑی پیاری لگی۔ تو اس نے کہا حضرت میں استغفار کیوں نہ پڑھوں، اس استغفار نے تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا۔ استغفار کو مستقل پڑھنے کی برکت سے آج میں مستجاب الدعوات ہو چکا ہوں۔ کیا یعنی جو دعا کرتا ہوں اللہ وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا یہ تو بہت بڑی ولایت کا دعویٰ ہے کہ تو ولایت کے ایسے بلند و بالا عرفہ والا مقام پر فائز ہو چکا ہے کہ تو کہتا ہے کہ تو جو دعا کرتا ہے اللہ تیری ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ کہا جی ہاں، استغفار کی برکت سے اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا تو بتا پھر آج استغفار کیوں پڑھ رہا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے حضرت مسئلہ یہ ہے آج تنور پر میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، میرے مالک نے مجھے آج اجازت نہیں دی، میرا ارادہ تھا، مجھے پتہ چلا کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا بزرگ آ رہا ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس نے اجازت نہیں دی، چھٹی نہیں دی۔ میں نے کہا مجھے کیا پرواہ، میرے پاس تو استغفار کا خزانہ ہے، میں مستجاب الدعوات ہوں، جو دعا کرتا ہوں اللہ قبول کرتا ہے، میں آج اس بزرگ سے ملاقات کے لیے استغفار پڑھ رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ذرا اس کا نام تو بتا دے، وہ بزرگ ہے کون؟ بابا جی جانتے نہیں، اپنے دور کا مجتہد مطلق احمد بن حنبل آج ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے۔ کہا آ نوجوان پھر سینے لگ جا میرے، میں بھی کہوں کہ اس بزرگ نے مجھے مسجد سے نکالا کیوں؟ یہ تیری اس استغفار کی مقناطیسی کشش تھی کہ جو مجھے اٹریکٹ کر رہی تھی، میں بھی کہوں کہ کسی بزرگ کو کوئی مسجد سے نکالے کیوں؟ یقیناً تو مستجاب الدعوات ہو چکا ہے، آج سینے سے لگ جا، احمد بن حنبل خود تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ تو آج یہ پختہ ارادہ کر لیں، سارے پختہ ارادہ کر لیں، انشاءاللہ اپنی زبانوں کو ہم ذکر اللہ سے تر رکھیں گے، ہم ذکر اللہ سے تر استغفار پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور سورۃ الضحیٰ کا جو ورد میں نے پیش کیا کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الضحیٰ کیسے پڑھنی ہے، اس تصور سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، غمگین تھے، سورۃ الضحیٰ پڑھی اور پھر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ جب پڑھا تو خوش ہو کر فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضور کے لبوں پر تبسم کی سجاوٹ کا تصور باندھ کے استغفار پڑھیں، ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ ہم کیوں پریشان ہوں؟ ہم اس آقا کے ماننے والے ہیں جو خوشیاں بانٹتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ ان کی یاد اتنی پیاری ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے۔ ایسی پیاری ہے ان کی یاد، ایسی پیاری ہے، وہ سب غم دور کر دیتی ہے۔ یہ نوازشیں، یہ عنایتیں، ہمیں دو جہاں سے چھڑا دیا، ہمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ، مجھے جینا مرنا سکھا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر لیں، ان سے محبت کر لیں، یہ ان کی محبت کا اثر ہے۔ ان کی محبت دلوں کو غموں سے پاک کر دیتی ہے۔ وہ ایسے کریم ہیں کہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے، بناتے یہ ہیں، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے، بچاتے یہ ہیں، سنکھوں بے کس رونے والے کون چھپائے، چھپاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے۔
کرنا, اللہ یہ جذبہ سلامت رکھے, اللہ یہ محبت سلامت رکھے, اللہ دین میں استقامت عطا فرمائے, اللہ جل وعلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار عطا فرمائے, اور اللہ جل وعلا ہمیں قرآن سے کنیکٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پڑھیں دوستو, قرآن پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, قرآن کا درس حاصل کریں, قرآن کا علم پڑھیں, اور فقط رد کے لیے نہیں, جس طرح میں نے کہا قرآن ہمارے جذبات کی بھی رہنمائی کرتا ہے. اللہ جل وعلا ہمیں قرآن سے کنیکٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کا علم عطا فرمائے. یہ سورۃ الضحیٰ کے حوالے سے, چونکہ میں نے جس طرح کہا تھا کہ یہاں آج کی گفتگو اگر وہ مزاج اس طرح کا بن جاتا تو میں اس موضوع پر مکمل بات نہیں کر پاتا, کیونکہ ہر بات پر پھر محبت کے نکات ذہن میں آتے ہیں اور جوش و جذبہ. تو میں نے پوری کوشش کی کہ اپنے ان جذبات کو کنٹرول میں رکھوں اور یہ موضوع مکمل ہو. باقی پورے ہندوستان کا دورہ ہے, اس میں عقائد کی باتیں بھی ہوں گی, عشق کی باتیں بھی ہوں گی, محبت کی باتیں بھی ہوں گی, وہ الحمدللہ وہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن آج یہ خاص موضوع چونکہ یونیورسٹی کی جانب سے مجھے احبا نے یہاں سے زبردست سے رابطہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ وہاں کی UK کی یونیورسٹیز میں جن موضوعات پر بات کرتے ہیں, چونکہ وہ نہ ہی وہ کلپس بنتی ہیں نہ ہی وہ ویڈیوز نشر کی جاتی ہیں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سینہ بسینہ کام کے قائل ہیں کہ سینہ بسینہ کام ہو. تو یہ چاہتے تھے کہ یہاں بھی ہم وہ انداز دیکھیں, کیونکہ باقی جو اوپن پبلک ایونٹس ہوتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں, اس میں طریقہ کار ذرا مختلف ہوتا ہے. پھر ہمارا ایک انسان یوزڈ بھی ہو جاتا ہے, چونکہ میری یوزڈ میں ہوا ہوں ان موضوعات پر انگلش میں بات ہوتی ہے. اچھا, پھر ساتھ ساتھ جو ہے موضوعات کے لیے بھی خاص الفاظ ہوتے ہیں, خاص ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہوتی ہے. تو ان موضوعات پر اردو میں میرے بیانات, چونکہ وہاں پر UK میں میرا ہر ویک کا تفسیر قرآن انگلش میں ہوتا ہے, ڈیلی لیکچرز جو ہوتے ہیں وہ بھی انگلش میں ہوتے ہیں. تو ہندوستان میں مجھے ابھی تیاری کے لیے اب میں سمجھنے کے فارم میں آ رہا ہوں, آہستہ آہستہ ابھی تیار ہو رہا ہوں تاکہ انگلش کو اب اردو میں بدل کے اب اردو کے بیانات ہوں. اور پھر یہ موضوع بھی ایسا تھا, مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے بردرز بہت کچھ سننے کے لیے آئے تھے, لیکن میں نے آج ترجیح صرف اس لیے دی کیونکہ مجھے کچھ ایسے بھائیوں, کچھ ایسی بہنوں کے پیغامات آئے کہ انہوں نے کہا کہ ان موضوعات پر کوئی بات ہی نہیں کرتا, ڈرگ ایڈکشن پر کوئی بات ہی نہیں کرتا, اور بے شمار ایسے موضوعات ہیں کرائم کو ریڈیوس کرنے کے حوالے سے جو ہمارے حقیقی صوفیاء کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں, کہ صوفیاء کس طرح آپ کو ڈرگ ایڈکشن سے پاک کرتے ہیں, اور وہ بھی ہم قرآن و سنت سے بیان کرتے ہیں کہ ان موضوعات پر آپ یہاں ہندوستان کی بڑی بڑی کانفرنسز میں آپ کیوں نہیں بیان کرتے. تو میں آپ کے ظرف کی بھی داد دیتا ہوں, اور میں نے بھی کوشش کی کہ کچھ محبت کی باتیں ساتھ ساتھ, کچھ علمی نکات بھی ساتھ ساتھ بیان کروں. اللہ جل وعلا آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے, اور ہمارے ان نوجوانوں نے, ان بھائیوں نے, ان بزرگوں نے, ان دوستوں نے جو یہ خوبصورت اہتمام کیا اس عظیم یونیورسٹی میں, آج دوسری میری حاضری ہے. اللہ جل وعلا ان تمام کی کاوشوں کو قبول فرمائے. اللہ جل وعلا آج جو ہم نے سیکھا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح میں نے کہا کہ اپنے آپ کو ڈسکور کریں, امید ہے کہ ان باتوں پر انشاءاللہ تعالی ہم سب عمل کریں گے, اور تزکیہ نفس کے ہمارے جو پریکٹیکل میتھڈز ہیں ان کو سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ جل وعلا ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.